ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. یہ کورس جو ہم پڑھ رہے ہیں آپ کو معلوم ہے اس کا نام ہے ایڈریسنگ پرابلمز آف لرننگ تھرو پیڈاگوجی اینڈ ٹیکنالوجی. میرا نام اشرف اقبال ہے, میرے ساتھ یاسر ہاشمی ہیں. ناظرین آپ کو یاد ہے کہ ہم ڈسکوری لرننگ کے بارے میں کچھ کیس سٹڈیز کر رہے تھے. آج کے ماڈیول میں اور اس کے ساتھ جو اور ماڈیول ہیں ان میں بھی ہم اپنی یہ کیس سٹڈیز ڈسکوری کے حوالے سے جاری رکھیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ڈسکوری لرننگ کے بارے میں, پرابلم سالونگ کے بارے میں مختلف لوگوں کے خیالات آپ کو بتائے تھے. ہم نے سائیکالوجی آف لرننگ کے کچھ ایکسپرٹس کے حوالے سے بھی آپ کو بتائے تھے کہ کیا مسائل ہوتے ہیں پرابلمز آف لرننگ, کیا ہوتے ہیں, ان کو ایڈریس کیسے کیا جا سکتا ہے, کیا کیا گڈ پریکٹسز ہیں جو ہم استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے مارون منسکی ایک بہت بڑی اتھارٹی ہیں, ان کے بھی خیالات آپ کو بتائے تھے. ہم نے اسٹیون سکینہ الگورتھم ڈیزائنر ہیں, ان کے بھی آپ کو, اور آپ کو یاد ہے یاسر کہ یہ ملتے جلتے تھے سارے کے سارے نا جی. مطلب اگرچہ ان کے درمیان ہو سکتا ہے کوئی کمیونیکیشن نہ ہو لیکن وہ سب ایک ہی بات کہہ رہے تھے. اس کے بعد ہم نے میتھمیٹکس کے ایک بہت سینئر پروفیسر, پرابلم سالونگ کے ایک آتھر, ہاؤ ٹو سالو اٹ, بڑی مشہور کتاب ہے, اسٹینفورڈ میں پروفیسر ہے, پروفیسر پولیا, ان کے بھی ہم نے خیالات آپ سے ڈسکس کیے تھے. ہارورڈ کیلکولس کے بھی ہم نے, اور ان سب میں تقریباً ایک جیسا ہی خیالات تھے ان کے پرابلمز آف لرننگ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے حوالے سے اور ان کو ایڈریس کرنے کے حوالے سے. آج ہم ایک نیورو بایولوجسٹ کے بارے میں ذکر کریں گے کہ اس نے کیا چیز اسٹڈی کی ہے, کس طریقے سے برین کو اسٹڈی کیا ہے, بایولوجی آف برین کو کیسے اسٹڈی کیا ہے, اور اس کے بعد لرننگ کے حوالے سے وہ کن نتیجوں پہ پہنچا ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم اس کے بارے میں بات کریں, یاسر مجھے یہ بتائیں آپ کہ اور اس سوال کی جو ریلیونس ہے ناظرین وہ آپ کو تھوڑی دیر کے بعد واضح ہو جائے گی کہ ایک بطخ پانی پہ کیوں تیرتی ہے. آپ کی گٹ فیلنگ کیا ہے اس کے بارے میں؟ گٹ فیلنگ تو نہیں, تھوڑا بہت جو سائنس یاد ہے اسکول میں پڑھی ہوئی, کوئی بھی چیز پانی میں اس لیے تیرتی ہے کیونکہ وہ اس کی باڈی امرس ہونے سے جتنا پانی ڈسپلیس ہوتا ہے اس کا وزن اس کی باڈی کے وزن سے زیادہ ہو تو پھر وہ چیز فلوٹ کرے گی. ہاں, یہاں پر میرے خیال میں کسی حد تک یہ بات صحیح ہے لیکن کسی حد تک یہ بات صحیح نہیں, اس لیے کہ اگر اس کے پروں میں پانی آنا شروع ہو جائے تو پھر جی بالکل, یہ مطلب یہ تو ہوتا ہے, وہ لوہے کے جو جہاز ہیں ان کے اندر اگر آپ سوراخ کر دیں اور پانی اندر گھسنا شروع ہو جائے تو وہ بھی ڈوب جاتے ہیں جبکہ ویسے وہ تیر رہے ہوتے ہیں. جی, تو اب اس کی جو ناظرین آپ ذرا اس کے بارے میں سوچئے کہ یہ ہم نے کبھی غور نہیں کیا اس کے بارے میں کہ بطخ پانی میں کیوں تیرتی ہے. اور تیرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پاؤں چلا کے تیر رہی ہوتی ہے, وہ فلوٹ کر رہی ہوتی ہے, وہ بغیر حرکت کے, بغیر کوشش کے اس کے اوپر فلوٹ کر رہی ہوتی ہے. وہ فلوٹ کیسے کر رہی ہوتی ہے, سوال یہ ہے. اگر آپ ask.com سے پوچھیں یا جس کتاب کا ہم ذکر کرنے والے ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. اور جواب یہ ہے کہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے لیکن کچھ اس طرح سے ہے کہ دیر از اے اسپیشل گلینڈ بطخ کے اندر پیچھے اس کی دم کے قریب ہوتا ہے جہاں سے کچھ آئل نکلتا ہے جو اس کے پروں پر اس طرح سے پھیل جاتا ہے کہ وہ ایئر ٹائٹ ہو جاتے ہیں. اور ایئر ٹائٹ ہونے کا مطلب یہ ہے واٹر پروف ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اس کو پانی میں ڈالیں گے تو وہ واٹر ٹائٹ ہو گئے چکے, تو اب وہ جتنا پانی وہ ڈسپلیس کر رہی ہے تو وہ سمندری جہاز کی جی شیل تقریباً ویسی ہی بات بن جاتی ہے. اچھا, اب یہ میں نے آپ کو اگزامپل کیوں بتائی. میری ایک اسٹوڈنٹ ہے, آپ ریزیوم کریں گے ہائپوتھیٹیکل اسٹوڈنٹ ہے, اس نے 10-15 سال پہلے یہ چیز سنی تھی یا دیکھی تھی, اس کو یہ یاد کیوں رہی؟ بڑا اہم سوال ہے یہ. اس وجہ سے نہیں یاد رہی کہ اس نے کہیں پڑھا تھا, یہ اس وجہ سے بھی یاد نہیں رہی کہ اس نے انٹرنیٹ پہ دیکھا تھا, اس وجہ سے یاد رہی کہ اس نے ایک بڑا مزیدار ایک کھیل دیکھا تھا جو اس کا بھائی کیا کرتا تھا. اور اگر ہم اس چیز کو ویریفائی, ابھی کھیل کا ذکر میں بعد میں کرتا ہوں, اگر ہم اس چیز کو ویریفائی کرنا چاہیے, یہ دوسرا اسٹیپ ہوتا ہے نا انڈرسٹینڈنگ کا, کہ آپ نے کہا کہ اس چیز کی یہ وجہ ہے, تو پھر اب آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ وجہ ہے کہ وہ تیل کی ایک لیئر, آئل کی ایک لیئر اس کے پروں میں آ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ واٹر پروف ہو جاتے ہیں یا ٹائٹ ہو جاتے ہیں کہ پانی, تو پھر اگر ہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم اس آئل کی لیئر کو ہٹا دیں, ہائپوتھیسس تو یہی ہے, تو اس کو ہم ویریفائی کر سکتے ہیں. تو پھر ہم اس کو ویریفائی اس طرح کر سکتے ہیں کہ اس کو اگر ہٹا دیں تو پھر اس کا مطلب وہ ڈوب جائے گی. تو اس کا بھائی یہ کرتا تھا, میری کا بھائی, کہ وہ ایک
پانی کے کنٹینر میں جس میں اتنا پانی ہوتا تھا کہ بطخ ڈوب سکتی ہے، اس میں اس کو بٹھا دیتا تھا اور وہ فلوٹ کرنے لگتی تھی. اس کے بعد وہ اس میں کچھ ڈٹرجنٹ ڈال دیتا تھا. جب وہ اس میں ڈٹرجنٹ ڈال دیتا تھا تو وہ آئل کی لیئر جو تھی وہ غائب ہو جاتی تھی اور بطخ جو تھی وہ ڈوبنے لگتی تھی. اس کو واقعی پانی بچانا پڑتا تھا. بڑی عجیب سی بات ہے مگر یہ ہے اسی طرح. تو چونکہ میری نے یہ چیز اپنے بچپن میں دیکھی تھی، اب یہ بچے اگر اس طرح کا واقعہ دیکھیں کہ وہ مرغی بطخ جو ہے وہ ڈوبنے والی ہو رہی ہے اور اس کو بچایا جا رہا ہے اور یہ ایک تماشا ہو رہا ہے، تو وہ کبھی بھول نہیں سکتے اس طرح کی چیزوں کو. آپ کچھ کہیں گے اس کے بارے میں؟ جی، اس کی بہت سی چیزیں آ گئیں. پرسنلی میننگ فل ہو گئی نالج بائی ایگزامپل ہو گئی، بائی ڈسکوری ہو گئی. تو یہ چیزیں جو ہیں مانا جاتا ہے کہ یہ میموری ٹریس ان کا بہت پاورفل ہوتا ہے، بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. ہم اپنے، اور یہ کسی ایکسپیریمنٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے اتنی، ہم خود ہی اپنے جو چیزیں ہمیں یاد ہیں اس کے بارے میں اگر سوچیں تو وہ کوئی اسی قسم کے ایپیسوڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہیں. اچھا، اب مزے کی بات یہ کہ یہ واقعہ اس لیے اس کتاب میں جس کا ہم ذکر کرنے والے ہیں کوٹ اس طرح سے کیا گیا کہ میری جو ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ بایو کیمسٹری پڑھ رہی تھی اور پروٹین فولڈنگ کے بارے میں پڑھ رہی تھی، اور اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ جو آئل فلم ہوتی ہے اس کی تو وہ پانی میں تیرنا شروع ہو جاتی ہے. مجھے بایو کیمسٹری کا زیادہ پتہ نہیں، میں اس کا زیادہ ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا. تو میری کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی تھی اور وہ پریشان تھی. اتفاق سے یہ ہوا کہ اس نے ایک پونڈ میں بطخ کو تیرتے ہوئے دیکھا اور فوری طور پہ، اچھا اب اس کے ذہن میں دیکھیں، اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ پروٹین فولڈنگ کیا ہوتی ہے اور وہ آئل کی فلم سے کیا مسئلے پیدا ہوتے ہیں، کیوں فلوٹ کرنا شروع کر دیتا ہے کچھ حصہ اس کا. ایک دم سے اس نے بطخ کو دیکھا. جب اس نے بطخ کو دیکھا تو وہ اپنا واقعہ جو اس کے ذہن میں تھا وہ فوراً اس کو یاد آ گیا اور کسی طرح سے وہ یہ دونوں چیزیں جو تھیں وہ انٹر کنیکٹ ہو گئیں. اور اس نے آگے پروفیسر کو بتایا کہ مجھے اب یہ سمجھ آ گیا کہ پروٹین فولڈنگ کے اندر جو مسئلہ اس کو تنگ کر رہا تھا کہ اگر وہ آئل کی ایک لیئر آ جائے تو کس طریقے سے کوئی چیز فلوٹ کرنا شروع کر دیتی. اس نے اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کر لیا. تو ناظرین، ہم جس کتاب کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں ابھی اور جس پروفیسر کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ میری کے جو نیورونل نیٹ ورکس کہتے ہیں یا نیورل نیٹ ورکس کہتے ہیں، ایک کمپیوٹر سائنس کی ٹرم ہے، ایک بایولوجی کی ٹرم ہے، مطلب ان کا ایک. جی تو کمپیوٹر سائنس میں نیورل نیٹ ورکس کہتے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اندر جی، اور بایولوجی میں نیورونل نیٹ ورکس کہتے ہیں. تو وہ یہ کہتا ہے پروفیسر ذل کہ میری کے جو نیورونل نیٹ ورکس تھے وہ ڈکس کے بارے میں تھے، وہ آئل کے بارے میں تھے، وہ واٹر کے بارے میں تھے، وہ فلوٹنگ ہونے کے بارے میں تھے، وہ سنکنگ ہونے کے بارے میں تھے، اور یہ اس کا ایک نیٹ ورک تھا اس کے ذہن میں نیورونل نیٹ ورکس کا. اس کے نیورل نیٹ ورکس پروٹینز اور بایو کیمسٹری کے بارے میں بھی تھے جو اس کو سمجھ نہیں آ رہے تھے. جیسے ہی یہ دونوں ایک ساتھ فائر ہوئے یہ آپس میں کنیکٹ ہو گئے اور جیسے وہ کنیکٹ ہوئے اسے سمجھ آنی شروع ہو گئی، اس لیے کہ اس نے اپنے بچپن کے ایک انٹرسٹنگ واقعے کے ساتھ ان چیزوں کو ریلیٹ کر لیا. تو وہ یہ کہتا ہے جس کا ہم ذکر کرنے لگے ہیں پروفیسر ذل، کہ اگر ہم یہ ریلیٹ کر لیں نا کسی چیز سے پرائر نالج کے ساتھ اور وہ اس کی بایولوجیکل ڈسکرپشن یا بایولوجیکل جسٹیفیکیشن دینا چاہتا ہے جو ہم اب تک کرتے رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ وین سم آف دیز نیٹ ورکس بگین ٹو فائر ایٹ دا سیم ٹائم، اگر یہ مختلف ٹائم پہ فائر کریں گے تو پھر تو کنیکشن نہیں بنے گا. وین شی saw the duck on the pond while she was thinking about proteins, these two networks became physically connected. اب یاسر ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ بتائیں گے ہمیں؟ جی، یہ آئیڈیا یہ ہے، آئیڈیا تو نہیں، تو اسٹیبلش فیکٹ ہی ہے کہ جو بھی نالج اسٹیٹ، میموری اسٹیٹ، تھنکنگ اسٹیٹ ہوتی ہے ہماری، وہ کسی قسم کے برین اسٹرکچر یا برین ایکٹیویٹی وہی ہوتی ہے. برین ایکٹیویٹی از نالج اسٹیٹ. اور برین ایکٹیویٹی ظاہری بات ہے نیورونز برین کے جو سیل ہیں ان کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے، پیٹرن آف ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے، نیورونز کے آپس میں کنیکشن ہو رہے ہوتے ہیں. یہ آپ جو بات کر رہے ہیں یہ سائیکالوجی آف لرننگ کے کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں یا بایولوجی کے کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں؟ یہ ان دونوں میں، یہ دونوں ایک دوسرے سے مل چکے ہیں. آج سے 10-15 سال پہلے میں شاید اسپیکولیشن یا ہائپوتھسس کر رہا ہوتا، تھیوری کی بات کر رہا ہوتا، لیکن اب اتنا برین سائنسز ایڈوانس ہو گئے ہیں کہ ہم جو چیزیں ایک زمانے میں سائیکالوجی کے بارے میں کی زبان میں کہا کرتے تھے، اب ہم وہ سائیکالوجی کی زبان یا برین اسٹرکچر کی زبان دونوں میں کہہ سکتے ہیں. بایولوجی کی زبان میں بایولوجی کی زبان میں بھی کہا جا سکتا ہے. جی جی
تو یہ ہم ذکر کرنا چاہ رہے تھے کتاب کا، اور ناظرین یہ کتاب نیٹ پہ فری اویلیبل ہے، آپ اس کو ضرور دیکھنے کی کوشش کریں، پڑھنے کی کوشش کریں. ہم آپ کو وہ ریلیونٹ پیجز اور چیپٹرز کی بھی نشاندہی کر رہے ہیں. کتاب کا نام ہے، اور کافی پرووکیٹو ٹائٹل ہے اس کا، انریچنگ ٹیچنگ بائی ایکسپلورنگ دی بایولوجی آف لرننگ، اور اوپر جو مین ٹائٹل ہے وہ دی آرٹ آف چینجنگ دا برین. اچھا، اب وہ یہ نہیں کر رہا کہ کوئی دماغ کے اندر گھس کے کوئی چیز چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب بھی آپ کسی کو کچھ لرن کروانے کی کوشش کریں گے تو آپ اس کے برین کو چینج کر رہے ہیں. تو یہ چینجنگ دا برین از تھوڑا سا انکمفرٹیبل. برین از این آرگن دیٹ از ڈیزائنڈ ٹو چینج. جب لرننگ ہوتی ہے تو وہ چینج ہوتا ہے. جی، بائی ایوولوشن ہی، مطلب برین کا اسٹرکچر یہ ہے، اس کے اندر جو سسٹمز چل رہے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ برین کو وقتاً فوقتاً ٹرانسفارم ہوتا جائے، تاکہ جو انوائرمنٹ کی نالج جس طرح ہم گین کر رہے ہیں وہ اسٹور ہوتی جائے. تو اب یہ افیکٹولی ہم کلاس روم جو ہے وہ دیکھیں، کلاس روم ایک آرٹیفیشل سی انوائرمنٹ ہے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ کلاس روم کی آرٹیفیشل انوائرمنٹ میں ایسے سگنل ہم دے دیں کہ وہ برین چینج سگنلز کے ساتھ میچ کر جائیں اور برین سکسیزفلی چینج کر لے، اور جو انفارمیشن ہم انکوپریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں برین سٹرکچرز میں، وہ انکوپریٹ ہو جائے. تو ناظرین دیکھیں ذرا اس کا ذرا آپ کوالیفیکیشنز یا اس کی جو انٹرسٹ ہیں وہ دیکھیں. جیمز ای زل، اس نے پی ایچ ڈی کی تھی نیو یارک کے پاس کسی یونیورسٹی میں، اس نے پی ایچ ڈی کی تھی. پروفیسر ہے بایولوجی کا اور بایو کیمسٹری کا. لیکن جو اس کے ریسنٹ انٹرسٹ ہیں، اور اس نے بہت پبلش کیا ہے ان فیلڈ میں، ڈائریکٹر ہے سینٹر فار انوویشن ان ٹیچنگ اینڈ ایجوکیشن کا. تو وہ یہ کہتا ہے کہ نیورو سائنس کی کیا ویلیو ہے، نیورو سائنس ہمیں کیوں پڑھنی چاہیے، انسٹرکٹرز کو کیوں پڑھنی چاہیے. ناٹ بیکاز دے آر انٹرسٹڈ ان نیورو سائنس، بٹ بیکاز دے کین بیکم گڈ انسٹرکٹرز اف دے اسٹڈی نیورو سائنس. اور وہ کہتا ہے کہ بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف برین فنکشن will promote a more flexible and varied approach to learning. جی، ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ educators can use knowledge about the brain to enhance pedagogical techniques. جی بالکل، اس کے تو مطلب بہت سے میں دے سکتا ہوں ایگزامپلز. مثلا بہت چھوٹا سا، بھی کل ہی بات ہو رہی تھی، ایک ایکسپرٹ ہیں، وہ ریڈنگ سکھانا چاہتے ہیں بچوں کو. تو انہوں نے مجھے کہا کہ کس طرح ٹیکسٹ بکس یا مٹیریل یا گیمز میں کس طرح کی بناؤں کہ یہ ریڈنگ بہتر کریں، اچھے کریں بچے. تو میں نے ان سے کہا اس کا بہت آسان طریقہ ہے. ہمیں اب بہت کچھ پتا ہے برین کے بارے میں کہ جو ایڈلٹ ایکسپرٹ ریڈر ہوتا ہے اس کے اندر کون سے برین کے اندر کون سے موڈیولز ہوتے ہیں، یعنی کہ برین ریڈنگ کے ٹاسک کو کس طرح ڈیوائڈ اپ کرتا ہے. تو میں نے کہا بچے کے برین میں وہ الگ الگ کمپوننٹس نہیں ہیں، تو آپ نے اگر ریڈنگ بہتر کروانی ہے تو آپ ان جو اڈلٹ برین کے اندر الگ الگ کمپوننٹ سب روٹینز ہیں ان سب کی الگ الگ پریکٹس کروائیں، اور یہ بہترین طریقہ ہوگا ریڈنگ کی سپیڈ کو، ریڈنگ کی سکل کو انہینس کرنے کا. تو یہ تو بہت چھوٹی سی ایک چیز ایگزامپل ہو گیا نا، کہ اگر ہمیں پتا ہو کہ ایڈلٹ میچور برین کس طرح ریڈنگ کرتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بچوں کو سب ٹاسکس ریڈنگ پڑھاتے ہوئے سکھاتے وقت کون سی پریکٹس کروائی جائیں تاکہ دے کین کوئکلی اچیو دی ایڈلٹ برین ریڈنگ سٹیج. تو اس کا جو نیچرل سٹائل ہے وہ اگر ہمیں پتا ہو. ایگزیکٹلی. اور اس کی جو دوسری ایکسٹریم ہے یا پھر وہ بھی بڑی مزیدار ہے، کہ اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ کون سی پیڈاگوجیز یا طریقے پڑھانے کے وائلیٹ کرتے ہیں برین میکینزمس کو، تو پھر ہم اور کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں، تو پھر ہمیں وہ طریقے بالکل نہیں اپنانے چاہیے. بالکل. تو اگر ہم وہ اپنائیں گے تو ہماری انرجی زیادہ ضائع ہوں گی اور جو ان کو سمجھ آئے گی وہ بہت کم ہوگی. اسی طرح سے جیسا کہ اس نے بہت ایمفیسائز کیا اس بات کو، اور ابھی آپ نے ایوولوشن کا ذکر کیا تھا کہ برین جو ہے وہ ایوولوشن نے ڈیزائن کیا ہے، اور وہ اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ وہ ایکسپیرینس سے لرن کرے. مطلب یہ کہ یہ بار بار یہ بات کہتا ہے کہ آپ کسی کو کوئی چیز پڑھا نہیں سکتے، آپ کسی کو کوئی چیز سکھا نہیں سکتے، وہ اپنے ایکسپیرینس سے وہ لرن کرنے کی کوشش کرے گا. تو وہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس کے لیے وہ ایکسپیرینس کی انوائرمنٹ کریٹ کریں. اسی طرح وہ کہتا ہے کہ ابھی ہم نے یہ بات کی کہ لرننگ مینس چینجنگ دا برین، ٹیچنگ از دی آرٹ آف چینجنگ دا برین ان اے نیچرل فیشن. تو وہ ٹیچر کو یہ پتا ہو کہ وہ کس طریقے سے نیچرلی اس کو چینج کر سکتا ہے، وہ ان نیچرلی اسے چینج نہیں کر سکتا.
مطلب جب ہم لیکچرنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اسے ان نیچرلی چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اگر ہم سوچ سمجھ کے لیکچر ڈیزائن نہ کریں. جی بالکل. تو اور اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ جو کنیکشنز ہیں بٹوین نیورونز جو ہمارے دماغ میں نیٹ ورک ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے کنیکشن بٹوین کانسیپٹس ہیں کسی حد تک. اور یہ یہاں پہ جا کے یہ پروفیسر ذل اور آپ کو یاد ہوگا نوویک کی جو تھیوری ہے کانسیپٹ میپس کی وہ کافی حد تک مل جاتی ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ پروفیسر ذل تو ہمیں نالج کی تصویر بھی دکھاتا ہے کہ وہ کس طرح نیورونز جو ہیں ان کا وہ ایک عجیب سا نیٹ ورک بنا ہوا ہے اور اس کے اندر نالج کیسے ہو سکتی ہے یاسر؟ جی یہ تو اب مختصراً یہ کہ ایک نیٹ ورک ہے جس طرح وہ فنکشن کرتا ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کے کنیکشنز پہ. کنیکشن چینج کریں گے تو اس کا فنکشن تبدیل ہو جائے گا. اور نالج ہم کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایسی چیز کہ ہمیں ہمارے ساتھ ایک ایکسپیرینس ہو, اس کے بعد پھر جب وہ ایکسپیرینس ہونا ہے تو ہمارا بیہیویئر چینج ہو چکا ہو, یا آپ نے ایک چیز کی اس کا آپ نے دیکھا آؤٹ کم کیا ہے, اگلی دفعہ اس سچویشن میں آپ اپنا بیہیویئر چینج کر دیں گے. تو یہ بالکل ایک جیسی چیزیں ہیں. فنکشنل اسٹیٹس جو ہیں یہ آئسومورفک ہیں. تو وہ یہ کہتا ہے جی کہ بایولوجیکل انڈرسٹینڈنگ آف لرننگ بڑی اہم ہے ہمارے لیے, بہت یوزفل ہے. بیسیکلی جس پرابلم کو اس نے ایڈریس کیا ہے وہ وہی پرابلم ہے جو ہم ایڈریس کریں. وائی وی لرن, وائی وی ڈو ناٹ لرن سم تھنگ سم ٹائمس, واٹ آر پرابلمز آف لرننگ بایولوجیکلی. ہم تو اس کو دوسرے طریقے سے اپروچ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, وہ بایولوجیکلی اپروچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر وہ کہتا ہے کہ لرنرز کنسٹرکٹ دیئر اون انڈرسٹینڈنگ بائی بلڈنگ آن پرائر نالج. یہ بات ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ کر چکے ہیں. واٹ ایور دے کین کنیکٹ ول بی لرنڈ, یعنی جو پرائر نالج کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گی بات وہ تو یاد رہ جائے گی یا وہ سمجھ جائیں گے, باقی چیزیں وہ کچھ دیر کے بعد بھول جائیں گے. دس از نو لانگر اے تھیوری آف لرننگ. وہ کہتا ہے کہ یہ اگرچہ کنسٹرکٹیوزم کی تھیوری ہے, کہتا ہے میں جو ہوں یہ کسی تھیوری کی بات نہیں کر رہا, مگر ایک بجائے اس کے کہ میں تو ایک بایولوجیکل پروسیس کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ وہ اسی طرح ہی ہے. ہاؤ دا نیٹورک آف نیورونز گرو ود مور کنیکشنز. اچھا, مور کنیکشنز اور مور لرننگ کو وہ آپس میں ملا دیتا ہے. جتنے زیادہ کنیکشنز ہوں گے اتنی زیادہ لرننگ ہوگی. کنیکشنز ان دا نیورون نیٹورک, کنیکشن بٹوین کانسیپٹس, وہی جو ہم بات پہلے سے کر رہے تھے. اچھا, اب اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ دا کانسیپٹس آف نیورل نیٹورکس, اور جو سینپس کیا جی سینپس جہاں پہ دو نیورونز ایک دوسرے کو کنیکٹ کرتے ہیں جہاں پہ وہ نالج ہوتی ہے, ان کا جو چینج ہے دیٹ گیوز کریڈیبلٹی ٹو دا کنسٹرکٹیوسٹ تھیوری آف لرننگ, کہ وہ ایک مزید ہمیں اس سے تقویت ملتی ہے. نالج کین ناٹ بی, اچھا یہ بات وہ بہت مطلب ایمفیسس کے ساتھ کرتا ہے کہ نالج کین ناٹ بی ٹرانسفرڈ. مطلب اس چیز کے وہ بالکل حق میں نہیں ہے. وہ کہتا ہے یہ بالکل ان نیچرل بات ہے کہ ایک بندہ آ کے بولنا شروع کر دے اور وہ بولتا جائے اور دوسری طرف نالج ٹرانسفر ہوتی جائے. اس طرح نہیں ہو سکتا. It can only be constructed and discovered through a learner's personal experience, کہ وہ اپنی prior knowledge کے ساتھ اسے کس طرح کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے ناظرین, کہ جو ہم ڈسکوری بیسڈ لرننگ کی جو بات کر رہے تھے کہ ہم اس کو کچھ چیزیں ڈسکور کرانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, جب وہ ڈسکور کر رہا ہوتا ہے تو وہ کنسٹرکٹ کر رہا ہوتا ہے. جی, تو یہاں وہ جو ہماری ڈسکوری بیسڈ لرننگ کی جو جسٹیفیکیشن ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. اچھا, اس کے بعد پھر وہ یہ کہتا ہے کہ a great deal of brain is dedicated to physical relationships in space. It has great capacity to create and remember images. What does that imply? اس کی جو implications ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں دو تین چیزیں ہیں. prior knowledge کی اس نے بات کی, اس کے بعد اس نے کہا کہ images اور visualization کی اس نے بات کی, اس کے بعد اس نے connections کی بات کی کہ جتنی زیادہ کنیکشنز زیادہ ہوں گے اتنی اچھی لرننگ ہوگی. اب آپ دیکھیں ہارورڈ کیلکولس میں بھی یہی باتیں کی گئی تھیں. انہوں نے کہا تھا کہ آپ اگر ویلوسٹی پڑھا رہے ہیں, اگر آپ ایکسلریشن پڑھا رہے ہیں, ڈسپلیسمنٹ پڑھا رہے ہیں, تو اس کے آپ گرافس بھی بنا کے دکھائیں, اس لیے کہ گراف سے ایک بات بنتی ہے. اچھا, اس کے بعد لنگوسٹک کی اس نے بات کی تھی کہ آپ ایک کہانی بھی بنا کے سنائیں تاکہ وہ اس کہانی کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر سکے. پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ پرائر ایکسپیرینس کے ساتھ وہ لرن کر سکیں کہ اسپیڈ کی بات ہو رہی ہے, انسٹنٹینیس اسپیڈ کی, تو آپ اسپیڈو میٹر ان کو دکھا دیں تو اس سے فوراً ان کو انسٹنٹینیس اسپیڈ کا پتہ چل جائے گا. اور یہ گرافس بنا کے دکھائیں, مختلف طریقے سے آپ ان کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں, انالیٹیکل
طریقہ بھی ہوگا کنیکٹ کرنے کا, ٹیبولر طریقہ بھی ہوگا, گرافیکل طریقہ بھی ہوگا, لنگوسٹک بھی. یہ جب آپس میں کنیکٹ ہوں گے تو ناظرین دیکھیں یہ ساری چیزیں کس طرح سے ان لائن ہو جاتی ہیں ایک بایولوجسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کے ساتھ بھی آگے چل کے. اچھا اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ, اور ہم نے بھی آپ کو یاد ہوگا ناظرین, یاسر آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ڈیوڈ ایسوبل کی یہ اسٹیٹمنٹ کئی دفعہ ہم نے کوٹ کی ہے. The single most important factor influencing learning is what the learner already knows. Ascertain this and teach him accordingly. اچھا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ اس نے دی تھی یہ تو اس نے لرننگ کے حوالے سے دی تھی, لیکن اس نے دراصل یہ ایک بایولوجیکل اسٹیٹمنٹ تھی, اور بایولوجیکل اسٹیٹمنٹ تھوڑا سا اس کو چینج کر دیں, وہ یہ ہوگی the single most important factor in learning is the existing network of neurons in the learner's brain. Ascertain what they are and teach accordingly. اس کے بعد وہ ایک بڑی مزیدار اگزامپل دیتا ہے کہ اگر فرض کریں آپ کسی آئلینڈ کے اندر, ڈیزرٹ کے اندر آپ اکیلے کسی وجہ سے آپ کا جہاز آپ کو وہاں رہ جاتے ہیں, آپ اور کوئی نہیں ہے, اور ایک بندہ وہاں پہ اور ہے اور وہ آپ کی زبان نہیں جانتا, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کچھ ایسے اشارے ڈھونڈیں گے, کچھ ایسے جیسچرز ڈھونڈیں گے جو آپ دونوں شیئر کر سکیں, دونوں کو سمجھ آ جائے نا. تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو بندہ ہوگا جو آپ کی زبان نہیں جانتا, یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کی کلاس میں بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹس ہیں, کہ اگر آپ ان سے آ کے میتھمیٹیکل ایکویشن لکھنا شروع کر دیں, یا فزکس کے لاز ڈسکرائب کرنا شروع کر دیں, یا کیمسٹری میں پیریوڈک ٹیبل پڑھانا شروع کر دیں, یا سیٹس اور فنکشن پڑھانا شروع کر دیں, اور وہ لینگویج کو وہ اپنے پرائر ایکسپیرینس کے ساتھ کنیکٹ نہ کر سکیں, تو پھر ان کا ایسے ہی ہوگا جیسے آپ ایسی لینگویج بول رہے ہیں جو کہ فارن لینگویج ہے. تو آپ کریں گے کیا کہ آپ کوئی ایسا شیئرڈ ایکسپیرینس یا ایسی لینگویج, چاہے وہ بہت ہی پریمیٹیو قسم کی کیوں نہ ہو, وہاں سے شروع کریں گے, اور آہستہ آہستہ بلڈ کرتے کرتے آپ اتنی سوفسٹیکیٹڈ لینگویج بنا لیں گے, اس کے ساتھ اسی وقت ایجاد کر لیں گے جس سے آپ اس سے ساری بات چیت کر سکیں گے. آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ پہلی بات یہ کہ عام طور سے جب اگر ہم ان چیزوں پہ دھیان نہ دیں اور لیکچر دے دیں اور چلے جائیں, لیکچر سے اسٹوڈنٹ کو یہ لینڈ مارکس تو مل جاتے ہیں کہ وہ کہاں تک اسے کیا کیا آنا چاہیے, لیکن اس سے سیکھتا ضروری نہیں ہے کہ کچھ ہے. پھر اسے یہ کریشن اور ڈسکوری خود ہی کرنی پڑتی ہے, اور خود ہی شاید وہ بہت نیرولی کرے, شاید وہ براڈلی کرے. عام طور سے اسٹوڈنٹس نیرولی ہی کریں گے, اور شاید کریں ہی نا. اور یہ جو ہم ساری چیزیں ہم یہ کر رہے ہیں, ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو جو اس نے سیلف ڈسکوری عام طور سے کرنی تھی, بجائے یہ کہ ہم صرف لیکچر میں ایک لینڈ مارک بتائیں کہ بھئی آپ نے یہاں تک آنا ہے, ہم اس پاتھ پہ اسے چلاتے ہوئے لے کے آئیں. اور یہ تو ایک براڈ پلان ہو گیا. اب دوسری اس میں یہ اسپیسیفک بات اس نے یہ کی ہے کہ آپ کو اسٹوڈنٹ کی لینگویج ان کے ایگزسٹنگ ایکسپیرینس کے ساتھ اسٹیپ بائی اسٹیپ لانا ہوگا. یہ نہیں کہ میں خود سے کوئی ڈسکوری کی چیزیں بنا لوں اور کہوں کہ جی اب آپ ادھر سے آئیں, وہ مسئلہ وہیں کا وہیں ہو جائے گا. دونوں چیزیں کرنی ہے, ڈسکوری کا پروسیس بھی کلاس روم کا حصہ بنانا ہے, اور اس ڈسکوری کے پروسیس کو شروع کرنے کے لیے ہر قدم اسٹوڈنٹ کی پرائر نالج کے اوپر لنک ہونا چاہیے. تو وہ ڈسکوری کا پھر یہ ہوگا کہ آپ کچھ ڈسکور کروائیں اس سے, اور اس کے بعد وہ جب اس کی پرائر نالج کا حصہ بن جائے تو اس کو استعمال کرتے ہوئے پھر کچھ اور ڈسکور کروائیں. تو یہ ٹیچر کا رول پھر ہم ایک ری ڈیفائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل. اچھا اس میں ایک اور بات وہ یہ کہتا ہے کہ میں دوبارہ سے آپ کو واچ فار انہیرنٹ نیٹورکس, نیچرل ٹیلنٹس جو ان کے اندر ہیں اور جو ان کی پرائر نالج ہے, اور انکریج, اور ان کی جو پریکٹسز ہیں ان کو انکریج کیا جائے. اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں ارینج فار فائرنگ ٹوگیدر. یہ جو آپ بات کہہ رہے تھے نا, تو وہ ڈسکوری کے اندر ہم پیور ڈسکوری کی بات نہیں کر رہے, یہ ہم پہلے بھی اس کا ذکر کر چکے ہیں. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نیوٹنس کا سیکنڈ لا ڈسکور کر لو یا تھرڈ لا یا اس کے لاز ڈسکور کر لو. ہم اس کو ایک ایسا لرننگ انوائرمنٹ بنائیں گے, ہم کہیں گے دیکھو یہ بھی بات دیکھو اور یہ بھی بات دیکھو, اور یہ دونوں چیزیں ہم اس طرح سے اس کو پیش کر رہے ہیں کہ وہ اس کے نیورونز فائر ایٹ دا سیم ٹائم ہوں, اور وہ خود ہی اس نتیجے پہ پہنچ جائے. جیسا کہ وہ میری نے جب اس ڈک کو دیکھا تو اتفاقاً اسی وقت اس کو ڈک کا خیال آیا, تو اس کو وہ پرانا ایکسپیرینس یاد آ گیا, اور اسی وقت اس کو پروٹین فولڈنگ تو اس کو ویسے ہی پریشان کر رہی تھی, تو وہ آپس میں کنیکٹ ہو گیا. تو ٹیچر کا کام یہ ہے کہ وہ ان کے پرائر ایکسپیرینس کو پہلے تو سمجھنے کی کوشش کرے کہ وہ کیا پرائر ایکسپیرینس, اور لوگوں کے مختلف پرائر ایکسپیرینسز ہوں گے, اور اس کے بعد پھر وہ اس طرح کے سوال پوچھے یا اس طرح کی انڈیکیشنز یا اس طرح کے ہنٹس دے کہ وہ جو کچھ آج پڑھانا چاہ رہا ہے
اس کو وہ کس طریقے سے کنیکٹ کر سکے. تو یہ فائرنگ ٹوگیدر بڑی مزیدار بات ہے. جی فائرنگ ٹوگیدر کے اندر آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ دو جب نالج اسٹیٹس ایک ساتھ بار بار ایکٹیویٹ ہو رہی ہیں تو پھر ان کے درمیان کنیکشنز آتے ہیں. یہاں پہ اسپیسیفکلی میں اس ایگزامپل کی اتنی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہاں پہ اسپیسیفکلی بات جو وہ کر رہا ہے انسائٹ یا انالوجی لرننگ کی کر رہا ہے. جس طرح آپ کو پتا ہوگا کہ بہت سے ہمیں یہ ہسٹری آف سائنس میں پتہ چلتا ہے کہ جو بینزین رنگ کے جو ڈسکور تھے وہ سوچتے سوچتے اس کے بارے میں سو گئے، پھر انہیں ایک خواب میں ایک سانپ دیکھا جو اپنی دم کو چکی مار رہا ہے، تو ان کو ایک دم سمجھ آیا کہ یہ رنگ بنا سکتی ہیں. تو یہ ہوتی ہے کہ ایک آئیڈیا جو نون ہو اس کا اسٹرکچر دوسرے ان نون پرابلم کے اوپر میپ ہو جاتا ہے اور اس سے ایک آئیڈیا، نیا آئیڈیا پیدا ہوتا ہے. یہ ایگزامپل اسی قسم کا ہے وچ از ویری امپورٹنٹ پارٹ آف لرننگ اینڈ ڈسکوری. تو ناظرین پھر ہم اس ماڈیول کے بعد جو ہم ایگزامپلس کریں گے اس میں بھی ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ جیسے کہ ابھی ہم نے یاسر کے سامنے آپ کے سامنے ڈسکس کیا کہ ہم بہت چھوٹے بلڈنگ بلاکس سے شروع کریں گے، اور یہ بلڈنگ بلاکس ہم نے خود بنائے ہیں وہ چیز پڑھانے کے لیے، وہ چیز سمجھانے کے لیے، وہ چیز ڈسکور کرنے کے لیے. بہت چھوٹے بلڈنگ بلاکس، اور ان بلڈنگ بلاکس کو پھر ہم استعمال کر کے ایک بڑا بلڈنگ بلاک بنائیں گے. بناتے ہوئے وہ ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ اسٹوڈنٹس اس کو ڈسکور کریں تاکہ وہ بلڈنگ بلاک ان کی پرائر نالج کا حصہ بن جائے اور وہ کمفرٹیبل ہوں اسے استعمال کرنے کے لیے. اگر وہ اسے استعمال کرنے میں کمفرٹیبل، اور یہ ٹیچر کا کام ہے، یہ اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسرٹن کر لے، وہ اس چیز کی تسلی کر لے کہ یہ بلڈنگ بلاک اب میجورٹی آف دا اسٹوڈنٹس استعمال کر سکتے ہیں، وہ ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں. اب وہ جب کہے گا کہ اچھا اب ہم آگے چل کے ایک بڑا پرابلم سالو کرنا چاہتے ہیں جس میں یہ بلڈنگ بلاک استعمال ہوگا، تو پھر وہ اس کو استعمال کر سکیں، وہ فائرنگ ٹوگیدر والی بات ہو سکے. تو یہ ایک طرح سے چلتا جائے گا. آپ کو یاد ہوگا ناظرین، ہم نے ACM کی ریکمنڈیشنز کی جب بات کی تھی تو اس میں ہم دوبارہ سے اس چیز کو اسٹریس کرنا چاہ رہے ہیں کہ پرابلم سالونگ کا ہم نے بہت اس میں اسٹریس کیا گیا تھا کہ پرابلم سالونگ کمپیوٹر سائنس پڑھانے کی اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ 12ویں جماعت تک جب کمپیوٹر سائنس پڑھائی جائے تو اس میں پرابلم سالونگ کا، اس میں تھیوریٹیکل کمپیوٹر سائنس میں ڈسکریٹ میتھس کا، الگوریتھمس کا، وہ بڑا ضروری ہے کہ ان کو پروگرامنگ تو ہم کرواتے ہی ہیں، ہارڈ ویئر کے بارے میں بھی کرتے ہیں، لیکن ان چیز اور خاص طور پہ یہ پرابلم سالونگ کے اندر، ڈسکریٹ میتھس کے اندر، الگوریتھمس کے اندر یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے بلڈنگ بلاکس بنا کے اور اس کے بعد لوگوں سے ڈسکور کروائیں. اور یہ ہم آپ سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں اور اس پہ ہم پورا ایک ایپیسوڈ بھی کریں گے کہ یہ چھٹی جماعت کے بچوں سے بھی آپ کروایا جا سکتا ہے، جو ہم نے کروا کے دیکھا. اچھا ناظرین، یہ ایک پیپر ہے جس کا ہم ذکر کرنا چاہیں گے اس سے پہلے کہ ہم ڈسکوری کے اوپر جائیں. اسرائیل کے انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ٹیکنیون، بڑا ان کا ریپیوٹیڈ انسٹیٹیوٹ ہے. ماڈل فار ہائی اسکول کمپیوٹر سائنس ایجوکیشن، دا 4 key elements that make it. اور اس میں مختلف لوگ ہیں. اس میں ایک ہے یہ ان کا ٹیکنالوجی کا انسٹیٹیوٹ ہے، لیکن اس میں ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن ان ٹیکنالوجی اینڈ سائنسز ہے. اب یہ ایک بڑی یا صرف نئی بات ہے ہمارے لیے کہ ہماری اگر آپ ٹیکنالوجی کے انسٹیٹیوٹس دیکھیں، مثلا انڈیا میں بھی شاید مشکل سے آپ کو نظر آئے گا، تو وہاں پر ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن کسی انجینئرنگ یونیورسٹی کا یا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کا حصہ نہیں ہوگا. جی میری I don't think so. جی، تو یہ ایک ان کی بہت بڑی انوویشن ہے جو میرے خیال میں ہمارے یہاں بھی ہونا چاہیے کہ ہمیں یونیورسٹیز کے اندر، ٹیکنیکل یونیورسٹیز کے اندر خاص طور پہ اس طرح کے ڈپارٹمنٹس ہوں جو ایجوکیشن اور ٹیکنالوجی میں کام کر رہے ہوں، جس میں لوگ ایجوکیشن سے بھی ہوں اور ٹیکنالوجی سے بھی ہوں. اچھا، اس میں جو 4 چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ ویل ڈیفائنڈ کریکولم انکلوڈنگ ریٹن کورس ٹیکسٹ بک، یہ 12 سال کے بچوں کی بات ہو رہی ہے. ریکوائرمنٹ آف اے مینڈیٹری فارمل CS ٹیچنگ لائسنس ٹیچرس کے لیے، انسٹرکٹرس کے لیے. ٹیچر پریپریشن پروگرامز انکلوڈنگ ایٹ لیسٹ اے بیچلرز ڈگری ان کمپیوٹر سائنس اینڈ کمپیوٹر سائنس سرٹیفکیٹ اسٹڈی پروگرام. اور جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ ریسرچ ان کمپیوٹر سائنس ایجوکیشن، جس کا بہت فقدان ہے اور جو بہت ضروری ہے کہ ہم اس میں کریں. اور ساتھ ہی وہ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ اسرائیل کے اندر جو 12 جماعت کے بچوں کے لیے کمپیوٹر سائنس پڑھائی جاتی ہے اس میں الگوریتھمس پہ پہلے ہی بہت زیادہ اسٹریس دیا جاتا ہے. انفیکٹ یہ کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ کی اکثر یونیورسٹیز سے
کی نسبت یہاں پہ بہت زیادہ اسٹریس. اسرائیلی الگوریتھمس کے اندر تو ویسے ہی بہت اچھے رہے ہیں جی کافی. اور ان کا پھر یہ نیشنل کمپیوٹر سائنس ٹیچر سینٹر بھی ہے. دس نیشنل سینٹر از کنسیڈرڈ ایز دا پروفیشنل ہوم فار آل اسرائیلی کمپیوٹر سائنس ٹیچرز. It supports their teaching and ongoing training by forming learning communities and organizing different activities, annual conferences, workshops and this and that. تو ناظرین پھر ہم ذکر کر رہے تھے کہ چھٹی جماعت کے بچوں کو بھی ہم نے کروانے کی کوشش کری. تو اب ہم شروع کریں گے اس کا جو نیکسٹ ماڈیول ہے اس میں ہم یہ فارملی کریں گے. اس میں صرف ہم اس کا انٹروڈکشن کر دیں کہ ہم اپنا ایکسپیرینس بیان کرنے کی کوشش کریں گے. ایک سمپل سا پرابلم ہے. آپ ایئر لائن کی بکنگ کروانے کے لیے کسی بکنگ ایجنسی میں جاتے ہیں تو وہاں پر کیا مسائل پیش آتے ہیں. یہ پرابلم ہم نے اس طرح سے پوز کیا ہوا جیسے کہ بہت ہی یہ کامن سینس کا پرابلم ہے. اگرچہ یہ گراف تھیوری کا بھی پرابلم ہے, گراف الگوریتھمس کا بھی پرابلم ہے, الگوریتھمس کا بھی پرابلم ہے. تو یہ پرابلم ہم نے یو ای ٹی کے اندر جو الیکٹریکل انجینئرنگ کی کلاس تھی اس میں الگوریتھمس پڑھاتے ہوئے بھی پوز کیا اور وہاں ڈسکوری لرننگ کروائی. اور چھٹی اور ساتویں جماعت کے بچوں کے سامنے بھی یہ پرابلم رکھا اور ہمیں حیرانی ہوئی کہ ان دونوں کی, خاص طور پہ چھٹی اور ساتویں جماعت کے بچوں پہ تو بہت حیرانی ہوئی کہ وہ تمام چیزیں جو ہم کتابوں میں پڑھاتے ہیں اور موٹے موٹے الگوریتھمس ہیں بہت مشکل سمجھے جاتے ہیں, وہ کتنی آسانی کے ساتھ وہ ڈسکور کر لیتے ہیں, پرووائڈیڈ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم چھوٹے چھوٹے بلڈنگ بلاک سے چلیں, ان کو وہ استعمال کرنا سکھائیں, ان کو وہ ڈسکور کرنا سکھائیں. اس کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ اوپر نالج کو کنسٹرکٹ کرتے ہوئے اوپر جائیں تاکہ ان کے جو فائرنگ ٹوگیدر ہے وہ ہو سکے. اس میں ہم یہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے اس نیکسٹ ماڈیول کے اندر کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ ایسا اس طرح سے پرابلم پوز کرنے کی کوشش کریں. پرابلم پوزنگ بھی بڑا ایک فن ہے جو ایک ٹیچر کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ ایک ٹیکنیکل پرابلم کو بھی پوز کر سکتا ہے ایک عام روزمرہ کے مسئلے کی طرح. وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ ایک مسئلے کو اتنا گمبھیر بنا دے کہ وہ شروع میں ہی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پٹ آف ہو جائیں. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ میکنگ ایوری ون انڈرسٹینڈ اینڈ اپریشیٹ دا پرابلم, کم از کم سولوشن کی تو بات کی بات ہے نا, جو پرابلم ہم پوز کر رہے ہیں وہ کس طریقے سے ہم پوز کر رہے ہیں. اچھا, پھر جیسے کہ ہارورڈ کیلکولس میں ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ پوزنگ دا پرابلم ان ڈفرینٹ فارمیٹس, اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جو بچے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں ان کے سوچنے کے اسٹائل مختلف ہو گئے. اگرچہ یہ بہت زیادہ مختلف تو نہیں ہوں گے لیکن مختلف کیٹیگریز ہو سکتی ہیں, 5 6 7 8 کیٹیگریز ہو سکتی ہیں اور وہ مختلف طرح سے غالباً سالو کرنے کی کوشش. کچھ لوگ لنگوسٹیکلی اس کو زیادہ اچھا سالو کرنے کی کوشش, کچھ لوگ گرافیکلی زیادہ اچھا, کچھ لوگ انالیٹیکلی کرنے کی کوشش. تو مختلف طریقے سے اگر آپ پرابلم پوز کریں گے تو یہ ہو سکتا ہے کہ مختلف لوگوں سے مختلف, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی گرافیکلی پورشن آپ کر سکیں, کبھی آپ اس کو انالیٹیکلی کر سکیں. سو واٹ از دا پرابلم, دیٹ از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. تو ناظرین, ہمارا جو سیکنڈ ماڈیول ہے اس میں آپ یہ ایک کیس اسٹڈی دیکھیے گا کہ کس طریقے سے ہم نے ایک گراف پرابلم کو, ایک الگوریتھمک پرابلم کو, ایک ایوری ڈے پرابلم کو کس طرح سے ڈسکس کیا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بلڈنگ بلاکس بنا کے اس کے بعد ان بلڈنگ بلاک سے کس طرح سے اس کے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ سولوشنز بنائے ہیں. اور جیسے جیسے ہم سوفسٹیکیشن کی طرف بڑھتے جاتے ہیں پرابلم اور کویسچن بھی زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہوتے جاتے ہیں, ان کی کمپلیکسٹی بڑھتی جاتی ہے. اس سے جو کانفیڈنس بنتا ہے وہ بھی بڑا اہم ہوتا ہے ایک سیکھنے والے کے لیے کہ ہاں میں خود سے نالج کنسٹرکٹ کر سکتا ہوں. ناظرین, تو ہم ایک پرابلم سے شروع کرتے ہیں, ایک ایسا پرابلم جو جب بھی آپ کبھی فلائٹ پہ جانا چاہیں ایک شہر سے دوسرے شہر تو آپ یا یہ کاؤنٹر پہ جاتے ہیں, کسی ایئر لائن سے بات چیت کرتے ہیں. پرابلم کیا ہے کہ ہمیں پی آئی اے کا نیٹ ورک کی انفارمیشن ہے, ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ایک خاص دن یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ میں کراچی سے اسلام آباد ڈائریکٹ فلائٹ پہ چلا جاؤں. اب یہ تو بڑا کامن سینس کا پرابلم ہے نا جی. تو پرابلم ہے کیا بیسیکلی؟ پرابلم یہ ہے کہ آپ کے پاس فلائٹس کی انفارمیشن ہے اور آپ ڈائریکٹ فلائٹ دیکھنا چاہ رہے ہیں. ان پٹ آپ کی کس طرح سے ایکسپریسڈ ہوگی, یہ بنیادی سوال ہے. آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں ناظرین کہ ان پٹ کس طرح سے ایکسپریسڈ ہوگی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گراف بنا ہوا ہو, جیسا کہ آپ کو یہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے گراف کہ پی آئی اے کا نیٹ ورک کا آپ ایک گراف لے لیں اور اس میں مختلف شہروں کی تصویر بنی ہوئی ہوگی یا ایک انڈیکیشن ہوگی, اس پہ فلائٹ کے نام لکھے ہوئے ہوں گے, ان پہ ٹائمنگ بھی لکھی ہوئی ہوں گی. آپ اس پہ دیکھ لیں کہ کیا کوئی فلائٹ اس ٹائم پہ اس دن اویلیبل ہے, ڈائریکٹ فلائٹ فرام کراچی ٹو اسلام آباد. سمپل سی بات ہے, یہ ایک گرافیکل اور سب سے سمپل طریقہ ہے دیکھنے کا.
کہ آپ کراچی پہ چلے جائیں اور کراچی سے دیکھیں جو فلائٹس نکل رہی ہیں جو ایروز سے ریپرزینٹ ہو رہی ہوں گی، لائن سے ڈائریکٹڈ لائن سے ڈائریکٹڈ گراف ہوگا، اس لیے کہ کراچی سے اسلام آباد جو فلائٹ جا رہی ہے اس کا نمبر مختلف ہے، اسلام آباد سے جو کراچی آ رہی ہے اس کا نمبر مختلف ہے، ٹائمز بھی مختلف ہے۔ یہ چیز ان پٹ جو ہے ایک ٹیبل کی فارم میں بھی ہو سکتی کہ آپ کے پاس شہر دیے ہوئے سارے، اور یہ وہ فارم ہے جو غالباً کمپیوٹر کے اندر ایکسپریس کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ تو جس میں لاہور سے آپ کا سورس لاہور ہے، آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، لاہور سے کون کون سی فلائٹ آپ لاہور پہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کراچی کی فلائٹ پہ چلے جائیں آپ پھر اسلام آباد پہ دیکھتے ہیں یہاں سے کون سی فلائٹ، لیکن آپ تو کراچی سے جانا چاہ رہے ہیں تو آپ سیدھا کراچی پہ چلے جائیں اور کراچی سے دیکھیں اسلام آباد کی کوئی فلائٹ ہے کہ نہیں، تو یہ آپ ٹیبل سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا جی کہ آپ ٹیبل سے دیکھ سکتے ہیں، آپ نیٹ ورک گراف سے دیکھ سکتے ہیں، آپ وربلی کسی سے پوچھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہو کہ یہ اگر ہم گراف تھیوری کی ٹرمز میں دیکھیں تو ناظرین بڑے مزے کی بات ہے اور بڑی عجیب بات ہے کہ وہاں اس کو ایک ریلیشن کی ٹرمز میں ایکسپریس کیا جائے گا، اور یہ ایک ریلیشن ہوگا۔ ریلیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا ہم ریلیشن پڑھ چکے ہیں کہ جو فلائٹس اوریجنیٹ کر رہی ہیں ایک شہر سے اوریجنیٹ ہوتی ہے، ایک جگہ سے چلتی ہے، ایک جگہ پہ پہنچتی ہے، یہ ایک آرڈرڈ پیئر ہے۔ لاہور ٹو کراچی یہ ایک آرڈرڈ پیئر ہے، کراچی ٹو لاہور اس میں شامل نہیں ہو سکتا نا، تو یہ ایک ریلیشن پی آئی اے کا نیٹ ورک جو ہے وہ ایک ریلیشن شپ ہے جس میں آرڈرڈ پیئرز ہیں، لاہور سے کراچی کی فلائٹ، لاہور سے اسلام آباد کی فلائٹ مختلف ٹائمز پہ۔ اب آپ دیکھیں یہ سب سے نان انٹیوٹیو طریقہ ہے یاسر، اور 9th اور 10th اور 12th کلاس تک ہم یہ چیزیں ان کو کراتے ہیں، ریلیشن شپس۔ جو انٹیوٹیو طریقہ ہے آپ اس کو گراف بنا کے دکھا دیں۔ چھٹی ساتویں جماعت کے بچوں کا جب ہم نے کیا تھا انہوں نے فوراً گراف بنا کے دکھا دیا، ہم نے کہا فلائٹ کو کس طرح ریپرزینٹ کریں گے، یہ انٹیوٹیو طریقہ ہے نیچرلی، کہ انہوں نے لاہور سے کراچی پہ ایک لائن ڈال دی، اور انہوں نے یہ بھی کیا کہ لاہور پہ مینار پاکستان بنا دیا، کراچی پہ قائد اعظم کا مزار بنا دیا۔ یہ اور بھی زیادہ دیکھیں نا، اب وہ پرانی پرائر نالج ہے نا کہ لاہور کا جب ذکر آتا ہے تو ان کے ذہن میں مینار پاکستان آ جاتا ہے، کراچی کا جب ذکر آتا ہے اور ان سے رہا نہیں گیا کہ وہ بنائیں، ہم نے کہا نہیں بنانے کی ضرورت نہیں، ان کا نہیں، یہ لاہور بھی لکھیں گے بھی صحیح اور مینار پاکستان بھی بنائیں گے، کراچی لکھیں گے بھی صحیح اور قائد اعظم کا مزار، اور اس کے بعد ایک فلائٹ ایرو سے بنائی، اس کے بعد پی آئی اے کا جہاز بھی بنا دیا اور اس پہ پی آئی اے بھی لکھ دیا۔ تو یہ کالج کے اسٹوڈنٹس یا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس یہ نہیں کریں گے، لیکن جو چھوٹے بچے ہیں ان کو اپنا پرائر، کیا وجہ ہے اس کا، بہت زیادہ وہ اپنے پرائر ایکسپیرینس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں، بہت زیادہ وہ اس کے ان کو پیارا ہوتا ہے وہ۔ میرے خیال میں ان کی سوچ ابھی اتنی ایبسٹریکٹ کیونکہ نہیں ہوئی ہوتی یا ایبسٹریکشن میں اتنے کمفرٹیبل نہیں ہے، تو وہ لٹرل بہت سی چیزیں ہمیشہ اپنے نالج بیس میں اٹیچ کرتے ہیں، اور جب وہ اس کی پکچر دیتے ہیں آپ کو ڈرائنگ بنا کے یا کچھ بنا کے تو وہ آپ کی سہولت کے لیے وہ ایڈ کر دیتے ہیں اس کے اندر، اور ان کو مزہ بھی آتا ہے، ان کو مزہ بھی آتا ہے بالکل۔ تو یہ اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اس کو ہمیں ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب سب سے انٹیوٹیو فارم کیا ہوئی، گراف کی فارم بھی ہو سکتی ہے، ٹیبل کی فارم بھی ہو سکتی ہے، کمپیوٹر کے اندر وہ ٹیبل کی فارم میں ایکسپریس ہوتا ہے جب آپ خود سے آن لائن بکنگ کرانا چاہتے ہیں، جو کہ آج کل ممکن ہے کہ آپ خود سے اپنی آن لائن بکنگ، یا آپ جاتے ہیں کسی پی آئی اے کاؤنٹر کے اوپر تو آپ بتاتے ہیں میں نے کراچی سے جانا ہے، وہ کہے گا کراچی، وہ ٹائپ کرے کراچی، کہاں جانا ہے، اسلام آباد جانا ہے، اور وہ جب کلک کرے گا تو وہ ٹیبل کے تھرو کمپیوٹر ایکسیس کر کے اس کو بتا دے گا کہ کیا کوئی ڈائریکٹ فلائٹس اس ٹائم پہ اس دن اویلیبل ہیں یا نہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں ناظرین، اور یاسر آپ میری ہیلپ کریں اس میں، کہ اگر تو ہمارے پاس ایک ایسی ایئر لائن ہے جس کے بہت زیادہ فلائٹس ہیں، ہزاروں شہروں کو وہ ڈیل کر رہی ہے، تو اس میں کتنا ٹائم لگے گا ہمیں اس ٹیبل میں جانے پہ کہ کراچی کہاں پہ ہے، یا گراف میں جانے پہ 1000 شہر اگر ہو جاتے ہیں، 10,000 شہر، اس پہ فرق، ان پٹ سے فرق پڑے گا، کتنا سائز ہے آپ کے شہروں کا، کتنے 10,000 شہر ہیں یا 5 شہر ہیں، ٹائم اتنا ہی لگے گا آپ کے خیال میں؟ نہیں، میرا تو خیال ہے ٹائم زیادہ لگے گا، ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان پٹ کس طرح سے ایکسپریس کی ہوئی ہے۔ یہ اگر تو ٹیبل کی فارم میں ایکسپریس کی ہوئی ہے تو ڈائریکٹلی آپ کراچی پہ جائیں اور کراچی سے آپ اسلام آباد پہ جائیں، آپ چاہے 10,000 شہر ہوں، چاہے 5,000 شہر ہوں، چاہے 10 شہر ہوں، چاہے 1,00,000 شہر ہوں، وہ بات تو وہی بن جائے گی، ایزیومنگ کہ وہ اتنی زیادہ انفارمیشن کمپیوٹر کے میموری میں آ سکتی۔ تو ناظرین یہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم نے ایک بڑی چھوٹی سی ایگزامپل سے شروع کیا، ایک ایسی ٹریول ایگزامپل سے جس کے غالباً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا پرابلم ہوا۔ اچھا، اب ہم اس سے ایک ریلیٹڈ پرابلم پہ جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو انفارمیشن آپ نے
آپ جو پرائر نالج اب آپ کی بن گئی ہے، پرائر نالج آپ کی کیا بنی ہے کہ اگر آپ ڈائریکٹ فلائٹ دیکھنا چاہیں ایک شہر سے دوسرے شہر تک تو آپ گراف کے ذریعے نکال سکتے، ٹیبل کے ذریعے بنا، ریلیشنس کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کمفرٹیبل ہیں اس کے بارے میں. If a direct flight is not possible, then assume that only one stop in between is permissible. آپ کراچی سے اسلام آباد جانا چاہ رہے ہیں. This is slightly more complex problem. ہم جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا، ہم آہستہ آہستہ کمپلیکسٹی بڑھانا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ فائرنگ ٹوگیدر ہو سکے، آپ کا نیورون نیٹورکس جو ہیں، نیورونل نیٹورکس جو ہیں وہ کنیکٹ ہو سکیں اور آپ آہستہ آہستہ موو کر سکیں. ہاؤ وی شیل ڈسکور اٹس سولوشن، ہاؤ شیل وی ڈو پرابلم سالونگ، ہاؤ کین وی یوز اوور پرائر ایکسپیرئنس، اور پرائر ایکسپیرئنس اب وہ ڈائریکٹ فلائٹ کا ہے. اس کے بارے میں ناظرین آپ 2 منٹ سوچیں کہ وہی ان پٹ ہمیں دی ہوئی ہے جس میں ڈائریکٹ فلائٹس گراف بنا ہوا ہے آپ کے پاس یا ٹیبل ہے ہمارے پاس، لیکن اب ہم کسی وجہ سے ڈائریکٹ فلائٹ ہمیں نہیں مل سکی، جانا تو ہے ہم نے کراچی سے اسلام آباد، تو اب ایک سٹاپ الاؤڈ ہے، ایک سے زیادہ سٹاپس کی ہمیں اجازت نہیں ہے. انسان کا دل نہیں کرتا کہ وہ زیادہ سٹاپس کرے، تو نیچرل سا مسئلہ ہے کہ آپ پی آئی اے کے کاؤنٹر پہ کہیں گے کہ اچھا بھائی ایک سٹاپ مجھے کر دو. اگر آپ ہو سکتا ہے یہ چھوٹی جگہوں پہ نہ جا رہے ہو، آپ نیو یارک جا رہے ہو، تو آپ دبئی پہ اسٹاپ کر لیں یا لنڈن پہ اسٹاپ کریں، آپ زیادہ اسٹاپ نہیں کرنا چاہیں. تو ناظرین پہلی بات جو اس میں امپورٹنٹ ہے کہ آپ پرابلم پوز کریں. یہ ہمارا تھرو آؤٹ یہی طریقہ رہے گا کہ پرابلم پوز کیا آپ نے اور یہ کوشش کی کہ لوگ اس پرابلم کو اپریشیٹ کر سکیں اور یہ بھی اپریشیٹ کر سکیں کہ اس پرابلم کی ان پٹ کیا تھی. اب جو لاسٹ پرابلم تھا اس میں ان پٹ کیا تھا ہمارا اور آؤٹ پٹ کیا تھا. آؤٹ پٹ ہمارا یس یا نو تھا کہ ہاں ڈائریکٹ فلائٹ ہے، اگر ڈائریکٹ فلائٹ ہے تو یہ نمبر ہے اس کا، اتنے پیسے آپ کو دینے پڑیں گے. اس میں آپ کا ان پٹ کیا ہوگی؟ ان پٹ تو وہی ہوگی، آپ کا پی آئی اے نیٹورک ہے، چاہے وہ گراف کی فارم میں یا ٹیبل کی فارم میں. آؤٹ پٹ کیا ہوگی اس میں کہ ہم ایک فلائٹ ایک سٹاپ اوور کی آپ کو اجازت دے رہے ہیں. تو ناظرین یہ سوچنے والی بات ہے کہ اس میں آؤٹ پٹ کیا ہوگی، اس میں ایک فلائٹ ہوگی یا 2 فلائٹس ہوں گی، یہ سوچنے والی بات ہے. تو ہم نے تھوڑا سا مشکل بنائیں گے پرابلم کو، پھر ڈسکور کروائیں گے، پھر تھوڑا سا اور مشکل بنائیں گے، پھر اس کو ڈسکور کرائیں گے، یہ ہمارا سائیکل چلتا رہے گا. تو اسٹارٹ وتھ اے سمپل پرابلم، اس کا سولوشن ہم نے کیا، اس سولوشن کو اب بلڈنگ بلاک کے طور پہ ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو میجر چیلنج فار دس پیڈاگوجی ہے یہ جو ہم کر رہے ہیں، ابھی ہم کرتے ہیں اس کو، کہ ڈیوائڈ اے بگ پرابلم انٹو اسمالر پرابلم. یہ ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا ایک بڑا پرابلم تھا جس کو ہم آہستہ آہستہ ہم نے چھوٹے چھوٹے پرابلم میں، اور یہ ٹیچر کا رول تھا کہ اس نے ان پرابلمس کو چھوٹے پرابلمس میں کیسے ڈیوائڈ کیا. ہو سکتا ہے وہ اتنے چھوٹے پرابلم میں ڈیوائڈ کر دیا کہ وہ بالکل ٹریویل بن جائے اور لگے کہ یہ تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. ان کو سالو کریں بڑا پرابلم اور پھر اوپر چلتے جائیں. تو اس طرح سے آپ کسی سے بھی ڈسکور کروا سکتے ہیں اگر آپ یہ والی اپروچ فالو کریں. سو اسٹارٹ وتھ بٹس اینڈ پیسز اور اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ نالج کنسٹرکٹ کرتے جا رہے ہیں. سو ون اسٹاپ از پاسبل فرام کراچی ٹو اسلام آباد، ایزیومنگ اے ڈائریکٹ فلائٹ از ناٹ پاسبل اور از ٹو کاسٹلی، یہ بھی ہو سکتا ہے. سو دا ان پٹ از دا پی آئی اے نیٹورک. ان پٹ کوڈ بی اے ٹیبل، اٹ کوڈ بی اے گراف، اٹ کوڈ بی اے لسٹ. ہاؤ ٹو سالو دس پرابلم؟ کیا ہم نے اس سے ملتا جلتا پرابلم سالو کیا؟ یہ ہم یاد ہے آپ کو، پولیا نے بھی یہی بات کی تھی ایگزیکٹلی، نیورو بایولوجسٹ نے بھی یہی بات کی تھی، سکینہ نے بھی یہی بات کی تھی، اور جو پیڈاگوجی کے ایکسپرٹس تھے ماروین منسکی نے بھی یہی بات کی تھی کہ سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم نے اس سے پہلے پرائر نالج ملتا جلتا کوئی پرابلم، بالکل یہ پرابلم سالو کیا پھر تو مسئلہ، اس سے ملتا جلتا کوئی پرابلم سالو کیا. ہاؤ دس پرابلم از ڈفرینٹ فرام دا پریویس پرابلمس دیٹ وی ہیو سالوڈ. بڑا امپورٹنٹ بات ہے. ڈو آئی ریئلی انڈرسٹینڈ دا پرابلم؟ یہ تو بنیادی شرط ہے. ہاؤ اٹ از سملر اینڈ ہاؤ اٹ از ڈفرینٹ فرام دا پریویس پرابلمس. ہم ابھی سولوشن کی بات نہیں کر رہے، یہ بڑی اہم بات ہے، ہمیں جمپ نہیں کرنا چاہیے. تو اب ہم نے اس سے ملتا جلتا تو پرابلم سالو نہیں کیا، لیکن ہم نے اگر اس پرابلم کو ڈیوائڈ کر دیں ہم 2 حصوں میں تو پھر ملتا جلتا پرابلم سالو ہو جاتا ہے. یہاں پہ آپ کچھ کہیں گے ڈیوائڈ اینڈ کانکر کے حوالے سے؟ یہ آئیڈینٹیفائی کرنا یہاں پہ کہ یہاں پہ ڈیوائڈ والی اسٹریٹجی ہماری چل جائے گی، میرے خیال میں یہ انٹیوشن اگر اور اس کی پریکٹس اگر اسٹوڈنٹس کو، اسکول اسٹوڈنٹس کو ہو جائے تو ان کا اتنا ہی فائدہ ہوگا جتنا ہم انہیں الجبرا یا
کیلکولس سکھا کے کرتے ہیں کہ یہ تو بہت ایک فنڈامنٹل چیز ہے جو ہر ڈسپلن میں اپلائی ہوتی ہے جہاں پہ آپ پرابلم سالونگ کر رہے ہیں. جی جی، بات پھر وہی ہوئی کہ ہیو یو سالو آ سم واٹ سملر پرابلم ان دا پاسٹ. اگر نہیں تو کیا اس کو ڈیوائڈ کرنے کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم نے اس کو ڈیوائڈ کر دیا تو یہ سمپلر ہو گیا. پھر وہ سمپلر پرابلم کیا اس سے ملتا جلتا پرابلم آپ نے سالو کیا تھا؟ اور اگر اس سے ملتا جلتا پرابلم سالو کیا تھا تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو ڈیوائڈ کر دیا آپ نے سمپلر پرابلم، وہ تو آپ نے کیے تھے سالو. اب سوال یہ ہے کہ ہاؤ از دس ڈویژن؟ از اٹ اے کلین ڈویژن اور از اٹ اے میسی ڈویژن؟ اور یہ ہم آہستہ آہستہ ایکسپیرینس کے ساتھ جب کہ اگر ہم اس کو سالو انڈیپینڈنٹلی کر لیں، اس پرابلم کو 2-3 ہم نے حصے کر دیے، 4-5 حصے کر دیے، ان کا اگر ہم انڈیپینڈنٹلی سولوشن نکال لیں تو ان کو مکس کر کے ہم ایک بڑا سولوشن نکال سکتے ہیں. کیا وہ ملانا، ان کو مکس کرنا، مرج کرنا، وہ میسی تو نہیں ہوگا؟ یہ بنیادی سوال آ جاتا ہے. کین یو سالو دا سملر پرابلمز اینڈ دین کمبائن دیئر سولوشنز ایزیلی؟ دیٹس دا میجر کویسچن. تو اب آپ اگر سیلس پرسن کے پاس پی آئی اے کے جاتے ہیں، وہ کمپیوٹر سائنٹسٹ تو نہیں ہوتا، اس نے ڈسکریٹ میتھس نہیں پڑھا، اس نے الگورتھم نہیں پڑھا. اگر وہ یہ چیز سمجھ سکتا ہے، اسے غالباً کسی نے ٹرین کیا ہوگا، تو آپ یقیناً یہ چیز ڈسکور کر سکتے ہیں. یہ ہمارا کلیم ہے، یہ ایسا مشکل چیز نہیں ہے. آپ کو ابھی آلریڈی پتا ہے کہ ڈائریکٹ فلائٹ نکال سکتے ہیں کہ نہیں، کیسے نکال سکتے ہیں. سو واٹ از دا پرابلم؟ Can you divide it into simpler and well-known, well-solved problems? Yes, we can do that. From Karachi to اب کیا کریں؟ کراچی سے اسلام آباد جانا ہے ہم نے، تو ایک سٹاپ پاسبل ہے. تو اب ہم کراچی سے کہاں جائیں؟ یہ بنیادی سوال ہے نا. اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم کراچی سے کہاں جائیں، اس کا پتہ چل جائے، تو پھر ہم کراچی سے وہاں چلے جائیں اور وہاں سے اسلام آباد چلے جائیں. پھر یہ پرابلم پرانے پرابلم پہ، اس کے جو سب پرابلمز ہیں وہ پرانے پرابلم پہ یا سولوشن پہ میپ ہو جاتے ہیں. بالکل. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کہاں جائیں؟ کیا خیال ہے؟ 2-3 چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے اسلام آباد ہے، ہم دیکھیں کہ اسلام آباد میں کون کون سے شہروں سے فلائٹس ارائیو کرتی ہیں، اور ان میں سرچ کریں کہ ان کو کراچی سے کوئی فلائٹ جاتی ہے کہ نہیں. ہم دوسری طرف سے بھی کر سکتے ہیں کہ ہم کراچی سے دیکھیں کہ کن کن شہروں پہ فلائٹس جاتی ہے، تو ان سب شہروں پہ جانا پڑے گا. اس طرح کریں تو ان سب شہروں پہ جانا پڑے گا، اور اس طرح سے بھی تقریباً سب پہ جانا پڑے گا. تقریباً سب پہ جانا پڑے گا. جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹ کوڈ بی ملتان، اٹ کوڈ بی لاہور، اٹ کوڈ بی اینی ادر سٹی. سو اٹ وڈ بی ایوری ادر سٹی. انفیکٹ لاہور اور کراچی اور اسلام آباد کے علاوہ ہر شہر پہ ہمیں جانا پڑے گا. جیسے ہی ہمیں سولوشن ملتا ہے ہم رک جائیں گے. لیکن ورسٹ کیس میں اگر ہمیں نہیں ملتا، دیکھیں نا، یہاں سے لاہور چلے جاتے ہیں، لاہور سے آپ کو کنیکٹنگ فلائٹ نہیں مل رہی، کوئی تھوڑا وقفہ بھی آپ نے ڈالنا ہے نا بیچ میں، نہیں مل رہی تو پھر آپ دوسرا شہر ٹرائی کریں گے. ورسٹ کیس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ بھی نہیں ملا، یہ بھی نہیں ملا، آخری شہر میں کہیں جا کے آپ کو جواب ملا اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ ممکن ہے اور یہ وہ شہر ہے جہاں پہ آپ کو جانا پڑے گا. تو اس کا مطلب کراچی سے آپ اس شہر پہ جائیں، یہ فلائٹ نمبر ہے، اتنے پیسے ہیں، یہاں 2 گھنٹے کا اسٹے ہوگا شاید آپ کا، اور پھر اس شہر سے آپ اسلام آباد جائیں، فلائٹ نمبر یہ ہوگا، پیسے اتنے ہوں گے، اور یہ دونوں اسے کنیکٹنگ فلائٹس کہیں گے، اور آپ کا پرابلم سالو ہو جائے. دیکھا آپ نے ناظرین کہ کس طریقے سے ہم نے یہ جو سلائٹلی مور کمپلیکس پرابلم تھا، اس کو کس طریقے سے ہم نے ڈیوائڈ کیا. ڈیوائڈ کر کے ہم نے اس کو پرانے پرابلم پہ میپ کر دیا، اور جب یہ دونوں کے سولوشن کمبائن کریں گے بڑا سمپل مرجنگ ان کی بہت کلین ہوگی. تو ناظرین آپ نے یہ دیکھا کہ ہم چھوٹے چھوٹے بلڈنگ بلاک بناتے ہیں. پہلا بلڈنگ بلاک جو ہم نے استعمال کیا وہ تھا ڈائریکٹ فلائٹ نکالنے کا. تو اس کا مطلب یہ کہ ڈائریکٹ فلائٹ کا ہمارے پاس ایک طریقہ آ گیا، وہ ایک بلیک باکس آ گیا، ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ ہمیں آ گئی کہ ہم یہ استعمال کر سکتے ہیں. دوسرے پرابلم میں اس بلڈنگ بلاک کو وہ استعمال کر رہے ہیں، اور اس بلڈنگ بلاک کو استعمال کرتے ہوئے وہ ایک فلائٹ نکال رہے ہیں 2 شہروں کے درمیان ایک سٹاپ اوور کے ساتھ. تو جب وہ چیک کرتے ہیں کہ کیا کراچی سے لاہور کی کوئی فلائٹ ہے تو وہ پہلا بلڈنگ بلاک استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد مل جاتی ہے اگر، تو پھر وہ دیکھتے ہیں اس کے کچھ ٹائم کے بعد لاہور سے اسلام آباد کی فلائٹ ہے کہ نہیں، وہ اسی بلڈنگ بلاک کو استعمال. تو دیکھیں ہم آہستہ آہستہ اوپر چل رہے ہیں. ناظرین ہم ڈسکوری لرننگ کی بات کر رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا
ہم نے دو آپ کو ایگزامپلس دی تھیں جس میں ہم چھوٹے بلڈنگ بلاک سے چلتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ آپ ان کو استعمال کر کے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ نالج جنریٹ کر سکیں. ہم نے ذکر کیا تھا کہ کس طرح سے اگر ہم ڈائریکٹ فلائٹ نکالنا چاہیں، پی آئی اے کا نیٹ ورک ہمیں دیا ہوا ہے، کراچی سے اسلام آباد کے لیے ڈائریکٹ فلائٹ نکالنا چاہیں تو وہ ہم کیسے نکال سکتے ہیں. اس کو ہم نے بلڈنگ بلاک کے طور پہ استعمال کر کے یہ نکالنے کی کوشش کی تھی کہ اگر ہم کراچی سے اسلام آباد جانا چاہیں اور ایک سٹاپ کی اجازت ہو تو وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں. اب یہ آپ کے بلڈنگ بلاکس ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ بن گئے ہیں. آپ ڈائریکٹ فلائٹ بھی نکال سکتے ہیں، آپ ایک سٹاپ اوور کے ساتھ بھی نکال سکتے ہیں. اس انفارمیشن کو، اس نالج کو، اس ایکسپرٹیز کو ہم یوز کریں گے، ہم ایزیوم کریں گے کہ یہ آپ کی پرائر نالج ہے. تو اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم زیادہ سوفسٹیکیٹڈ پرابلم، تھوڑے زیادہ مشکل پرابلم سالو کرنے کی کوشش کریں گے. ہم یہ آپ کو بتاتے چلیں اور میں یاسر سے اس میں فیڈ بیک لینا چاہوں گا کہ جو ایکچوئل ڈسکوریز ہوتی ہیں وہ بھی ایک بڑی جمپ میں تو نہیں ہوتی. مطلب جب کوئی بندہ کوئی چیز ڈسکور کرتا ہے، کوئی بڑا سائنسدان کوئی چیز ڈسکور کرتا ہے تو اس پہ ایک راستے پہ چل کے وہ وہاں پہنچا ہوتا ہے. ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے جیسے ایک دم سے اس نے یہ چیز ڈسکور کر لی، جبکہ ایسا نہیں ہوتا. وہ ہو سکتا ہے اس راستے پہ چلتے ہوئے کافی عرصہ اس کو لگا ہو، یہاں سے وہ یہاں پہنچا ہو، پھر یہاں پہنچا ہو، پھر یہاں پہنچا ہو، اور پھر جا کے تو ہمارا جو رول ہے، انسٹرکٹرز کا جو رول ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی طریقے سے ایک لرنر کو اس راستے پہ سفر کروانے کی کوشش کریں کہ اس کے نیورل نیٹ ورکس بن گئے ہیں، کچھ ہیں پرائر اس کے بعد ان کو زیادہ ان میں کنیکشن بڑھاتے جائیں. بعض دفعہ یہ بھی ممکن ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی جمپ لگانی پڑتی ہے جو ممکن نہیں ہوتی، تو آپ کو ایک مڈل اسٹیٹ بنانی پڑتی ہے، ایک انٹرمیڈیٹ اسٹیٹ بنانی پڑتی ہے کہ وہ اگرچہ یوزفل تو نہیں ہے، اس سے کوئی خاص مقصد تو حاصل نہیں ہو رہا، لیکن اگر اس کے کنیکشنز کی، اس کے نیورون نیٹ ورکس کی، اس کے کانسیپٹ میپ کی یہ شکل بن جاتی ہے تو یہاں سے پھر جمپ لگانا آسان ہو جاتا ہے. آپ کچھ کہیں گے جیسے؟ سائنٹیفک ڈسکوری کے اندر بہت سے بلائنڈ ایلیز ہوتے ہیں، بہت سے رانگ پاتھس ہوتے ہیں، ان سے سیکھ کے اس کے بعد پھر سکسیس کی طرف جاتے ہیں. تو اس میں میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، اس میں پرابلم سالونگ کے اندر یا ڈسکوری بیس لینے کے لیے ہم ایک اور چیز کی ٹریننگ دے رہے ہیں، وہ ہے ٹیمپرمنٹ آف ڈسکوری. کہ آپ کو جلدی نہ ہو کہ اچھا میں پیچھے سے جواب صحیح دیکھ لوں اور مقصد وہاں تک پہنچنا ہے. پروسیس بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے لرننگ کے اندر، اس سے وہ ٹیمپرمنٹ آتی ہے آف ڈسکوری اینڈ پیشنٹ لرننگ. پیشنس کی آپ نے بات کی تو اس میں میرے خیال میں جو لرنرز ہیں ان کے لیے بھی پیشنس بہت ضروری ہے، لیکن جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے وہ یہ کہ جو انسٹرکٹر ہے اس کے لیے بھی بہت پیشنس چاہیے. مجھے یاد ہے جب میں ڈسکوری لرننگ اپنی کلاس میں لمس میں پڑھا کے کروایا کرتا تھا اور اس کے بعد میرے اسٹوڈنٹس نے یو ای ٹی کے اندر وہ ایکسپیریمنٹ کیا تو انہوں نے کافی زیادہ پیشنس کا مظاہرہ کیا میری نسبت. ایج سے فرق پڑ جاتا ہے تو وہ بڑا، اور وہ ہم آپ کو ٹائمنگز دکھائیں گے ان کے کہ اگر کنونشنل لیکچر آپ دے رہے ہیں تو اس میں آپ اتنا ٹائم لگاتے ہیں، اور اگر آپ ڈسکوری بیس لرننگ کر رہے ہیں کلاس کے اندر تو اس میں ظاہر ٹائم بڑھ جاتا ہے. لیکن اس ٹائم کے بڑھنے سے جو آپ کو رزلٹ حاصل ہوتا ہے، جو اچیومنٹ ہوتی ہے، وہ واقعی وہ جو سیکریفائس آپ ٹائم کو کر رہے ہیں تو آپ پھر وہ ٹائم کہیں اور سے نکال سکتے ہیں. آپ ان چیزوں پہ ٹائم کم لگائیں جن کو ڈسکور کرنا آسان تھا یا جن کو ڈسکس کرنے کی کلاس میں ضرورت ہی نہیں. میجر جو چیزیں ہیں ان کو ڈسکور کرنے کی کوشش کریں. تو ناظرین، اب ہمارے پاس جو بلڈنگ بلاکس ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم ایک ڈائریکٹ فلائٹ نکال سکتے ہیں. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہم اگر ایک سٹاپ اوور کے ساتھ نکالنا چاہیں تو بھی ہم ایک کنیکٹنگ فلائٹ لاہور سے کسی اور شہر کو، کراچی سے اسلام آباد کی بھی ہم نکال سکتے ہیں. اب ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانا چاہتے ہیں، اور اب ہم تھوڑا سا اس کو مختلف کرنا چاہیں گے پرابلم کو، اور دیکھیں گے کہ آپ فلائٹ نیٹ ورک سے جو آپ کا پرائر ایکسپیرینس ہے اس سے اس نئے روڈ نیٹ ورک پہ جب آپ آئیں گے تو کس طریقے سے آپ کا پرائر ایکسپیرینس آپ کی ہیلپ کرتا ہے نئے پرابلم کو سالو کرنے کے لیے. اس لیے جان کے ہم نے کانشیسلی اس کو چینج کرنے کی کوشش کی ہے پرابلم کو. ہمارے پاس ایک روڈ نیٹ ورک دیا ہوا ہے جو مختلف شہروں کو کنیکٹ کرتا ہے. روڈ نیٹ ورک ہے. اب ایک شہر اور دوسرے شہر کے درمیان جو سڑک ہے اس کا ڈسٹینس ہمیں پتہ ہے، اور ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ کوئی ٹریفک جیمز نہیں ہو رہے. تو یہ ایک بنیادی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب آپ ایک شہر لاہور سے
آپ جاتے ہیں گجرات جاتے ہیں اور پھر گجرات سے اسلام آباد جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ لاہور سے گجرات کا ٹائم ایڈ کر دیں یا ڈسٹینس ایڈ کر دیں، اور گجرات سے اسلام آباد کا ڈسٹینس ایڈ کر دیں. ہو سکتا ہے لاہور سے ڈائریکٹ کوئی سڑک بھی ہو جس کے موٹر وے ہو یا اس طرح کی، اس میں وہ ڈائریکٹ آپ کی ہو جائے گی. تو اب سوال یہ ہے کہ آپ کا جو ان پٹ ہے وہ آپ کو کیا دیا ہوا ہے. یہ ان پٹ پرانے ان پٹ سے یا پھر آپ کے خیال میں، ناظرین آپ بھی ذرا اس پہ غور کریں، کس طرح ڈفرینٹ ہوگا؟ کیا گراف ہو سکتا ہے؟ کیا ٹیبل ہو سکتا ہے؟ کیا اورل ڈسکرپشن ہو سکتی ہے؟ اور یہ بالکل ویسی ہی ہوگی جیسے پہلے تھی؟ بالکل ویسے ہوگی، بس ایک چھوٹا سا فرق ہوگا، اس لیے کہ جہاں روڈ جو ہے وہ 2 وے ہوتی ہے جبکہ فلائٹ 1 وے ہوتی ہے. تو اگر لاہور سے کراچی کی روڈ ہے تو اس کا مطلب ہے کراچی سے لاہور کی بھی روڈ ہے، جبکہ لاہور ٹو کراچی فلائٹ یہ آپ کو نہیں بتاتی کہ کراچی سے لاہور فلائٹ. اس کا مطلب یہ جو نیٹ ورک ہوگا اس میں یہ سیمیٹرک ہوگا. جی بالکل. یا دوسرے الفاظ میں جو گراف بنے گا وہ انڈائریکٹڈ بنے. بالکل. اچھا، تو بس یہی فرق ہوگا. ایک اور فرق بھی ہوگا، جیسے ہم ڈسٹینسز کی بات کر رہے ہیں، رائٹ. تو اس کا مطلب یہ کہ لاہور سے اگر ہم گجرات جا رہے ہیں تو وہ جو سڑک ہے لاہور سے گجرات کی، اس کی آپ نے کہا، آپ نے صحیح کہا کہ اس کی ڈائریکشن کوئی نہیں ہوگی. آپ لاہور سے گجرات بھی جا سکتے ہیں جی ٹی روڈ پہ، اور گجرات سے لاہور بھی جا سکتے ہیں، لیکن اب اس پہ ڈسٹینس بھی لکھا ہوگا. جی بالکل، یہ فرق. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ایک ویٹڈ گراف ہوگا. گراف ویٹڈ ہوگا. اگر آپ ٹیبل رکھنا چاہیں تو وہ بھی آپ ویٹڈ کر سکتے ہیں کہ لاہور سے گجرات کا کتنا ڈسٹینس ہے، وہ ٹیبل کے اندر لکھا ہوا ہوگا. تو یہ تو فرق ان پٹ میں پڑ گیا. باقی وہ بھی گراف تھا، یہ بھی گراف ہے. وہ انویٹڈ گراف تھا، یہ ویٹڈ گراف ہے. تو اب پرابلم کیا ہے ہم جو نکالنا چاہتے ہیں؟ وی نیڈ ٹو فائنڈ اے شارٹیسٹ پاتھ فرام ون گیون سٹی ٹو اندر سٹی ود اونلی ون پاسبل اسٹاپ. یہ ہمارا پرابلم. ہاؤ از دا ان پٹ، وہ ہم نے ڈسکس کر لیا. آپ اگر یہ ٹیبل بنا کے دیکھ لیں ایک دفعہ تو وہ بڑا مزہ آئے گا آپ کو. ٹیبل بھی بنا کے دیکھ لیں، گراف بھی بنا کے دیکھ لیں. شہروں کے نام بے شک آپ نہ رکھیں، ABCD رکھ دیں یا 1 2 3 4 رکھ دیں، لیکن ایک گراف بنا کے دیکھ ضرور لیں یہ اس کی شکل کس طرح کی ہوگی. تو ناظرین، پہلے جو ہمارے پاس گراف تھا وہ انویٹڈ تھا، اب ہمارے پاس جو گراف ہے وہ ویٹڈ ہے. سوال یہ کہ اب یہ پرابلم پچھلے پرابلم سے کیسے مختلف ہے؟ اگر تو پرابلم یہی ہے کہ ہم نے ایک سٹاپ اوور الاؤڈ ہے اور کہیں جا سکتے ہیں، صرف اس انفارمیشن سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر آپ یہ بھی کہیں کہ جی ہم نے جلدی پہنچنا ہے، شارٹ ڈسٹینس سے پہنچنا ہے، شارٹیسٹ ڈسٹینس نکالنا ہے، تو پھر ایک سٹاپ کے ساتھ پھر یہ فرق ہو گیا. کیونکہ پہلے ہم کہتے تھے کہ جہاں سے ہم چل رہے ہیں وہاں سے جہاں جہاں سٹیز کی روڈ ہیں ان کو سب کو دیکھ لیں، لیکن اب ہم رینڈم آرڈر میں ان کو نہیں دیکھیں گے. اگر ہم نے شارٹیسٹ ڈسٹینس نکالنا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ جی سب سے قریب والی جو ہے اس کا کیا ڈسٹینس ہے، اس کو پہلے سرچ کریں گے میرے خیال سے. نہیں، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ساروں کو سرچ کر لیں اور اس کے بعد پہلے سب سے چھوٹا ہے وہ نکال دیں. سب سے چھوٹا نکال، یہ بھی کس طرح بھی کر سکتے ہیں. اس سے پہلے جو سوال تھا اس میں تو یہ ہم کرتے تھے کہ جیسے ہی ہمیں کوئی کنیکٹنگ فلائٹ ملتی تھی ہم رک جاتے تھے. رائٹ. اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ لاہور سے اگر فرض کریں کراچی سے اسلام آباد ہی جانا چاہ رہے ہیں، رائٹ، تو کراچی سے سب جگہ چلے جائیں جیسے ہم پہلے جا رہے بالکل ٹھیک ہے، اور وہاں سے اس سب کسی جگہ جو ہم پہنچے وہاں سے پھر ہم اسلام آباد چلے جائیں، اور یہ ساری پاسبلٹیز ہم لکھ لیں. رائٹ. اور اس میں سے جو شارٹیسٹ یا سب سے ایفیشینٹ رائٹ وہ نکال دیں. شور، اس طرح بھی کر سکتے ہیں بالکل. تو یہ پھر کس طرح مختلف ہوا اور کس طرح سملر ہوا پرانے پرابلم سے؟ ایک تو یہ کہ ہم پہلی سکسیس کے اوپر رکیں گے نہیں کیونکہ ہمیں شارٹیسٹ چاہیے، تو ہم ساروں کو سرچ کریں گے. دوسرا یہ کہ ہمارے پاس اب ایک اور کرائیٹیرین ہے جو ہم نے میٹ کرنا ہے، وچ از کہ ہم ڈسٹینس منیمائز کرنا ہے. تو اگر ہمارے پاس 5 آپشنز آ گئیں کہ جی یہاں سے جا کے بھی اسلام آباد جا سکتے ہیں، یہاں سے بھی جا سکتے ہیں، یہاں سے بھی جا سکتے ہیں، تو اب ہم انہیں سارٹ کریں گے اور صرف سب سے چھوٹا والا جو ہے، سب سے شارٹیسٹ ڈسٹینس جو ہے وہ اس کو رکھیں گے، ریٹین کریں گے. تو ایک ایڈیشنل سرچ بیچ میں آ گئی پوٹینشلی. اچھا، اب آپ مجھے ذرا یہ بتائیے کہ اگر فرض کریں کہ ایک شہر سے آپ سارے شہروں پہ جانا چاہ رہے ہیں، رائٹ، اور ایک سٹاپ پاسبل بیچ میں، اور شارٹیسٹ ڈسٹینس پہ جانا چاہ رہے ہیں، رائٹ. یہ اب میں نے تھوڑا سا اور کمپلیکیٹڈ ایک اور آپ نے، اچھا، اس سے پہلے جو ہم نے پرابلم سالو کیا وہ کیا تھا کہ ہم ایک
گیون شہر سے دوسرے گیون شہر پہ جا رہے ہیں, ایک سٹاپ پاسبل ہے اور شارٹیسٹ ڈسٹینس نکالنا چاہ رہے ہیں, اور اس کا آپ نے طریقہ بتا دیا ہمیں. اس طریقے کو اب ہم بلڈنگ بلاک بنا لیتے ہیں, اس کو بلڈنگ بلاک بنا لیا, اور اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک شہر سے ہم سارے شہروں پہ جانا چاہ رہے ہیں, ایک سٹاپ ممکن ہے. اس بلڈنگ بلاک کو یہاں کیسے استعمال کر سکتے ہیں ہم؟ اس طرح سمجھیں کہ میں اس کو کہتا ہوں کہ ایک گیون شہر سے دوسرے گیون شہر تک شارٹیسٹ ڈسٹینس کا میں نے ایک پروسیجر اے بنا لیا, یا بلڈنگ بلاک اے بنا لیا. یہ بلڈنگ بلاک ہم سے کہتا ہے کہ کس شہر سے شروع کرنا ہے, کس شہر پہ ختم کرنا ہے, اور یہ خود سے بتا دیتا ہے کہ بیچ میں سٹاپ کیا ہو. بالکل ٹھیک ہے نا. تو اس کو ہم پروسیجر اے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب میں اس پروسیجر اے کو یا بلڈنگ بلاک اے کو استعمال کر کے ایک گیون شہر سے سارے شہروں پہ کیسے جا سکتا ہوں؟ ہم اس پروسیجر اے کو جتنے شہر ہیں اتنی بار اپلائی کر دیں. تو یہ بڑا مزیدار ہو گیا نا کہ یہ بلڈنگ بلاک استعمال ہو گیا, جتنے شہر باقی بچے تھے اتنی دفعہ استعمال کر دیں اور آنکھیں بند کر کے استعمال کر دیں. بالکل, آپ کو کچھ اور سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ناظرین, اب ہماری یہ ٹرمینالوجی ہوئی کہ ہم نے کہا کہ شارٹیسٹ پاتھ اے ہے. شارٹیسٹ پاتھ ہم اے سے شروع کر رہے ہیں, کے پہ جا رہے ہیں, اور جے ہمارا انٹرمیڈیٹ. اب آپ دیکھیں ذرا, ہم تھوڑی سی ٹرمینالوجی بھی بیچ میں لا رہے ہیں. ہم نے پہلے یہ بالکل کوئی ٹرمینالوجی بیچ میں نہیں لیا, ہم نے لنگوسٹکلی کرنے کی کوشش کی, ہم نے زبانی کرنے کی کوشش کی, ہم نے انٹیوٹیولی کرنے. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سورس سٹی اے ہے, ڈیسٹینیشن کے ہے, اور جے سے گزر کے ہم جا رہے ہیں. تو اے سے کے پہ شارٹیسٹ ڈسٹینس نکالنے کے لیے وہ جو ہم نے بلڈنگ بلاک اے یا پروسیجر اے بنایا تھا, اس میں ہم یہ کرتے ہیں اے سے جے پہ جاتے ہیں, جے سے کے پہ جاتے ہیں. اے اور کے تو فکسڈ ہے نا. اچھا, جے ویری کرتا ہے. بالکل. اے سے ہم جے پہ جائیں, اور اس کے بعد جے سے کے پہ جائیں. جے 1 بھی ہو سکتا ہے, 2 بھی ہو سکتا ہے, سب پہ جائیں گے اور پھر کے پہ جائیں گے. یہ ہمارا پروسیجر اے ہوگی. دوسرا جو ہمارا پرابلم تھا وہ یہ کہ اے سے ہم سب جگہ جانا چاہتے ہیں. اس کے لیے اسی پروسیجر کو ہم چینج کے کو ویری کرتے جائیں گے. بالکل. تو اب آپ ناظرین دیکھیں کہ کس طرح سے ہم نے اس نوٹیشن کے اندر کہ اے سے ہم تمام کیس پہ جا سکتے ہیں. اے فکسڈ ہے, سٹارٹنگ شہر ہمارا فکسڈ ہے, کے چینج ہو رہا ہے اور جے بھی چینج ہو رہا ہے. ناظرین یہ دیکھیں کہ اس چیز کو ایکسپریس کرنے کے لیے ہم نے انالیٹیکلی یہ آپ کو بتا دیا. اس چیز کو ایکسپریس کرنے کے لیے ہم ایک ایکویشن بھی لکھ سکتے ہیں. یہ آپ کے سامنے ایکویشن ہے, اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے جو کورس پرابلمز آف لرننگ کا آفر کیا تھا لاسٹ, اس سے 1 سال پہلے کی بات ہے, تو اس میں یہ شارٹیسٹ پاتھ الگوریتھمس ہم نے کے بارے میں اسٹڈی کومل سید نے کی تھی. آپ کومل سید سے مل چکے ہیں. انہوں نے یہ کوشش کی کہ جا کے یہ دیکھا جائے کہ اسٹوڈنٹس جب یہ تیاری کرتے ہیں شارٹیسٹ پاتھ نکالنے کی تو وہ کس طرح سے کرتے ہیں. اور وہ ہمیں بہت ایکسائٹمنٹ ہوئی یہ دیکھ کر کہ لمس کے اندر پیپسی ڈائننگ سینٹر کے باہر بیٹھ کے وہ مڈ ٹرم کی اور فائنل, اور اس میں ایک گرو ہوتا ہے جو ان کو تیاری کرواتا ہے. تو کومل نے یہ جا کے معلوم کرنے کی کوشش کی. اس کا پروجیکٹ تھا کہ پرابلمز آف لرننگ کیا ہوتے ہیں شارٹیسٹ پاتھ نکالنے کے. تو اس نے دیکھا کہ وہ جو گرو تھا اس کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے, اس نے اپنی تیاری بھی کرنی ہوتی ہے, اوروں کی بھی تیاری کرانی پڑتی ہے. اب آپ دیکھیں اسٹوڈنٹس کی جو نالج ہے کہ وہ کس طریقے سے تیاری کرواتے ہیں, یا وہ کس طریقے سے وہ گر بتاتے ہیں لوگوں کو کہ بھئی تم یہ چیز کر لو تو پھر تم آسانی سے پاس ہو جاؤ گے. اور اس طرح سے وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو سمجھ بھی آ جاتی ہے اور ان کے مارکس بھی آ جاتے ہیں. تو اس نے یہ جو کومل نے ڈسکور کیا وہ ایک یہ کلرڈ باکسز سے اس نے شو کیا, اور یہ مختلف کلرڈ باکسز آپ کو نظر آ رہے ہیں. اس میں جے لوپ ہے اور کے لوپ ہے. یہ تو فکسڈ ہے نا. تو اگر ہم جے اور کے لوپ کو ان کلر سے ریپرزینٹ کر دیں تو جے کو بھی آپ کو پورا چلانا پڑے گا. کے کو فکس کر دیتے ہیں تو پھر تو آپ کو شارٹیسٹ پاتھ نکلا ہے اے سے کے تک. اگر آپ کے کو بھی ویری کرتے ہیں تو آپ کے پاس شارٹیسٹ پاتھ نکل آئے گا اے سے تمام کے تک. رائٹ. اور وہ جے خود ہی ویری ہوگا اس کے اندر. تو ناظرین دیکھیں کہ یہ جو الگوریتھم تھا اس کو جس میں نیسٹڈ فار لوپس چل رہے تھے نا, 2 نیسٹڈ فار لوپ, ایک کے لوپ ایک جے لوپ, اس کو ہم نے کس طرح سے ایک نیسٹڈ کلر باکسز سے ریپرزینٹ کر. اب یاسر آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ یہ جو ایسوسیشن ہو جاتی ہے نا, اگر ہم ان کو ایک پروگرام لکھ کے دیں, ایک الگوریتھم لکھ کے دیں جس میں 2 فار لوپس ہوں, رائٹ, یا ان کو ڈسکرائب کریں کہ بھئی تم تمام شہروں پہ جاؤ پھر تمام شہروں پہ جاؤ, یا یہ پکچر دکھانے کی کوشش کریں جو وہ گرو ان کو بتاتا تھا کہ بھئی تم یہ پکچر یاد کر لو, اور اس پکچر کو ہم بعد میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ اور بھی زیادہ ہمیں پرابلم سالو کر کے بتا دیتی ہے. انفیکٹ
شارٹیسٹ پاتھ کا کوئی بھی الگوریتھم جو ہے وہ اس پکچر سے ہم ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. یہ بات کے ماڈیول میں آپ کو نظر آئے گا. تو یہ پکچر ہمیں کس طرح مدد کرتی ہے چیزوں کو یاد رکھنے میں اور سمجھنے میں؟ اس میں 2-3 چیزیں ہیں میرے خیال میں. ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ وہ کلر سے پرابلم کی سیگمنٹیشن آپ کو دکھا رہے ہیں. سیگمنٹیشن ہم ورڈز میں بھی کر سکتے ہیں, ہم دوسری نوٹیشن بھی استعمال کر سکتے ہیں, لیکن یہ کلرز جو ہے نا یہ آپ کو بہت میموری وائز بہت ہیلپ کرتے ہیں آئیڈینٹیفائی کرنے میں کہ جی یہاں یہ پرابلم کا سب کمپوننٹ سیگمنٹیشن ہو رہی ہے ریلیٹ کرنے کے لیے. تو یہ آئی تھنک دیٹ از. اچھا, اس کے علاوہ جو میں نے نوٹ کیا بعد میں جب یہ کومل نے اپنا پروجیکٹ کیا تھا اور اس نے یہ پریزنٹ کیا تھا, وہ یہ کہ اس سے آپ خود سے پرووک ہوتے ہیں, جو انسٹرکٹر ہے وہ پرووک ہوتا ہے کہ آپ اس طرح کے سوال پوچھیں جو اس کلر نیسٹڈ باکس کو دیکھتے ہوئے, جو عام طور پہ اگر آپ نے انالیٹیکلی ایکسپریس کیا ہوا ہے یا الگوریتھمک زبان میں ایکسپریس کیا ہوا ہے تو آپ کو خیال نہیں آتا. مثال کے طور پہ کلاس میں کسی نے سوال پوچھ لیا کہ یہ دیکھیں یہ جو اورنج کلر ہے یہ جے لوپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اور براؤن کلر جو ہے وہ کے لوپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, کیا یہ آگے پیچھے کر سکتے ہیں ہم ان کو؟ تو اب یہ ایسا سوال تھا جس کا میں نے کبھی, جب یہ کلرڈ باکسز میں نے نہیں دیکھے تھے تو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. اگر میں اے سے ایک شہر اے سے کے پہ جانا چاہتا ہوں تو میں جے کو سارے کو ویری کرتا ہوں اور پھر کے کو ویری کرتا ہوں. تو اس میں نیسٹنگ اور طرح کی ہے. یہ بھی میں کر سکتا ہوں کہ اے سے میں تمام کیس پہ چلا جاؤں ایک جے کو رکھ کے, پھر میں جے کو ویری کروں اور دوبارہ تمام کیس پہ جاؤں. یہ نیسٹنگ فرق ہو گئی. کیا آپ کے خیال میں یاسر ہمیں یہ 2H شارٹیسٹ پاتھ, 2H جو ہو گیا نا, جب ہم ایک سٹاپ کی اجازت دیتے ہیں تو 2H شارٹیسٹ پاتھ ہو گیا, کیا 2H شارٹیسٹ پاتھ ہمیں دونوں طرح کی نیسٹنگ میں جواب مل جائے گا یا نہیں؟ اب یہ سوال ایسا ہے جو یہ ٹیسٹ کرتا ہے اسٹوڈنٹس کی انڈرسٹینڈنگ کو کہ کیا واقعی انہوں نے پرابلم کو سمجھنے کی کوشش, ان کو ہم نے ایک طرح سے سمجھانے کی کوشش کی اور اب ہم نے ان کو ایک آلٹرنیٹ سولوشن بتایا کہ کیا تمہارے خیال میں یہ بھی مسئلہ حل کر دے گا یا یہ مسئلہ حل نہیں کرے گا. یہ اس سے بہت مختلف ہے. ایک میں جے لوپ اندر چل رہا ہے, ایک میں کے لوپ اندر چل رہا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ میرا خیال ہے کہ یہ سالو ہو جائے گا اس طرح سے بھی. لیکن انٹیوٹیولی تو ہم نے جو پہلا بلاک بنایا تھا, بلڈنگ بلاک اے, پروسیجر اے جسے کہہ رہے تھے, اس میں اے سے کے پہ جاتے تھے اور جے کو ویری کرتے تھے. رائٹ. اب اس کو بلڈنگ بلاک کو اگر ہم رکھیں تو انٹیوٹیو یہی لگتا ہے کہ اس کے بعد ہم کے کو ویری کر دیں تو کے کا لوپ باہر چل رہا ہو, جے کا لوپ اندر چل رہا ہو. رائٹ. لیکن اب ہمیں اس سے اندازہ ہوا کہ اگر جے کا لوپ باہر نکال دیں اور کے لوپ کو اندر لے جائیں, جس کا کہ جو کوڈ ہے جو لنگوسٹک اگر ہم ایکسپریس کرنے کی کوشش کریں انگلش لینگویج میں تو وہ کچھ اس طرح سے بنتا ہے. تو اب آپ ناظرین دیکھیں کہ وہ بھی اس پہ کام چلے گا. تو یہ مختلف ایونیوز کھول دیتا ہے. آپ گرافیکلی بھی دیکھ رہے ہیں, آپ اس کی امیجز بھی دیکھ رہے ہیں, آپ ایکویشنز بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ ایک لنگوسٹک بھی بات کر رہے ہیں. تو ناظرین اس چیز کو ہم اور آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے اور مزید سوفسٹیکیٹڈ شارٹیسٹ پاتھ کے الگوریتھم دیکھنے کی کوشش کریں گے. تو ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ایک چھوٹے بلڈنگ بلاک سے ہم نے ایک بڑی چیز بنانے کی کوشش کی, وہ پرائر نالج بن گئی. اور جس طرح ہم نے دیکھا کہ نیورو بایولوجسٹ نے بھی ہمیں یہی بتانے کی کوشش کی کہ پرائر نالج سے فائدہ اٹھائیں, ڈسکوری کے اندر ان کو موقع دیں کہ وہ کس طریقے سے نالج کنسٹرکٹ کر سکیں, اپنا جو نیورل نیٹ ورکس ہے اس کو زیادہ کمپلیکس بنا سکیں. اس کے لیے آپ کو پیشنس چاہیے, اس کے لیے آپ کو پلاننگ چاہیے, آپ کو اس طرح کے بلڈنگ بلاکس بنانے پڑیں گے, ڈیزائن کرنے پڑیں گے جن کو چھوٹے چھوٹے بلڈنگ بلاکس سے جن کو آسانی کے ساتھ وہ یوز کر سکیں اور مزید سوفسٹیکیٹڈ نالج کریٹ کر سکیں. ناظرین اب ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.